یقین کریے اس پروگرام کو سن کے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کرائیں گے، اور اگر سینکڑوں بچوں کو بھی ہم نے بچا لیا تھیلیسیمیا میجر سے. تھیلیسیمیا مائنر یا میجر کے بعد کوئی بندہ اب ریکور کر سکتا ہے یا ابھی تک بھی ایسی سائنس کی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ جو بالکل آنکھیں اور کان کھول کے سب لوگ سن لیں کہ اینی ون کین بی تھیلیسیمیا مائنر. جب کزن میرجز ہو رہی ہوں تو اس میں لازمی کرائیں، اس کی کیا تھیوری کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ شکایت یہ کہ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ ہی کے کہنے سے تو فرق پڑتا ہے سر. میڈیکل کالجز میں تھیلیسیمیا 5 سال میں ایک پیراگراف میں پڑھایا جاتا ہے. بلڈ ڈونیشن، اس کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، جبکہ آپ سال میں 12 زندگیاں بچا رہے ہیں 4 بار خون دے کے. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ بعد کوئی بچہ یا کوئی پیشنٹ ریکور کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ بیماری سے نہیں لیٹتا مریض، الفاظ سے لیٹ جاتا ہے. یہ شعر یاد کر لیں، ایک شعر سے آپ کی شادی کا مسئلہ حل ہو گیا. لکھ لیں، پین ہاں بالکل، کاغذ نکال لیں. بالکل. دوسری کے لیے بھی یہی ہے نا، دوسری تیسری. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج کی ایپیسوڈ میں میرے مہمان ثاقب انصاری صاحب ہیں، جو کہ ڈاکٹر ہیں، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک ہیمیٹولوجسٹ ہیں، بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیلڈ سے تعلق ہے. خون کی بہت ساری ڈیزیزز کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ایک این جی او سے بھی تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ وہ بچوں کا بلڈ ٹرانسفیوژن کا کام ایک عرصے سے کر رہے ہیں جو تھیلیسیمیا سے افیکٹڈ ہیں. ثاقب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں خیریت سے؟ الحمدللہ گریٹ. اٹس آلویز آنر کہ آپ کے پروگرام میں آنا، اور جو ایک آپ لوگ ایک تھیم لے کے چل رہے ہیں، اور پاکستان میں جس طرح سے آپ لوگوں نے پازیٹیو کانسیپٹس کو زندہ کیا ہوا ہے، اور تعلیم اور علم اور پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی ایک سافٹ امیج ہے اس کو بلڈ کرنے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ویلیو ایڈنگ گیسٹ آئیں ہمارے اس کے اوپر، پلیٹ فارم کے اوپر، تاکہ لوگ ان سے سیکھیں. ان کے تجربات ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی تجربہ ہے. پہلے فرسٹ تھنگس فرسٹ، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرا گیسٹ ہے اس کا میں نے تو 2-3 الفاظ میں انٹروڈکشن کرا دیا، لیکن ان کی پوری ایک لائف جرنی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے بہت سارے گیسٹ ایسے ہوتے ہیں اگر وہ لائف جرنی بولنے پہ ہیں تو وہ 1 گھنٹہ بول سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ہی پریسائزلی، کنسائزلی، بہت ہی بریفلی اگر آپ اپنا لائف جرنی اور جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے بارے میں مختصر سی اس کا احاطہ کر لیں. جناب کراچی ہولی فیملی ہاسپٹل 1971 کی پیدائش 2 اپریل، اور پھر نارتھ احمد آباد آئی بلاک میں پیدائش ہوئی. جے بلاک میں 6 سال کی عمر میں شفٹ ہوئے. آئی اور جے بلاک میں ہم کوئی رہے 36-37 ایئرس اراؤنڈ، اور پھر اس کے بعد ملیر کینٹ شفٹ ہوئے، جو ایک مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ہم نارتھ احمد آباد کو خود ایک انسٹیٹیوشن لیتے ہیں، اور نارتھ احمد آباد کا ایک مزاج ہے ایک مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور وہاں پہ ہماری تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں نہ صرف یہ کہ والدین نے بلکہ معاشرے نے کی، اور دینی ماحول بھی بہت خوبصورت ہے. ہر بلاک کے ساتھ 4 مساجد لگتی ہیں، پارک لگتے ہیں، تو فزیکلی ایکسرسائز، گیمز، اسپورٹس. اور پھر ایسے سینئرز محلے کے کہ پاکستان آرمی میں کسی کا ہو گیا تو وہ سمجھا رہے کہ کیسے سلیکشن ہوا، کتنا مشکل تھا ISSB. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کی کیا پالیسیز ہیں، NED میں ایڈمیشن ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے. پوری کمیونٹی سارٹ آف ایک چیز، بہت گلی کے کونے میں بیٹھ کے. وہیں لٹل فاکس اسکول تھا نارتھ احمد آباد ڈی بلاک میں، اور پھر گورنمنٹ کالج نازم آباد سے پری میڈیکل میں انٹر کر کے سندھ میڈیکل کالج سے 95 میں MBBS مکمل کیا، اور پھر وہیں سے جناح اسپتال میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کی. ہاؤس جاب کرنے کے بعد پیڈیاٹکس میں، اور پھر انگلینڈ چلا گیا. 99 سے لے کے 2002 تک میں انگلینڈ میں رہا، اور یہ 3 سال میں نے یونیورسٹی کالج لندن سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا پیڈیاٹکس میں، اور پھر رائل کالج آف آئرلینڈ سے میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا پیڈیاٹکس میں، اور پوری ایک فل ٹائم ہماری ایک ٹریننگ تھی رائل فری ہاسپٹل میں، وہ مکمل کی. خاص ریسرچ ہے پاکستان میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو سکھے کی بیماری کہتے ہیں، میرزمس اور کوائشرکور. اس کی میری تھیسس تھی، میرا جو بھی اس میں ریسرچ ورک تھا جو میں نے وہاں پہ سبمٹ کیا پاکستان کے بچوں کی انٹسٹائن کے ٹیشوز کے اوپر اور اس بیماری کے اوپر. اس کے بعد پاکستان لوٹ آیا. 2002 میں ڈاکٹر طاہر شمسی کو میں نے جوائن کیا ایز اے پیڈیاٹیشین، جو کہ اس زمانے میں بسم اللہ تقی بلڈ ڈیزیز سینٹر کے نام سے ہمارا ادارہ تھا ہل پاک ہاسپٹل میں. ہم کوئی 18 سال طاہر بھائی کے ساتھ میں منسلک رہا، جو مختلف ادارے پھر شکل لیتے گئے. بسم اللہ تقی بلڈ ڈیزیز سینٹر کے بعد NIBD ہسپتال بنا، اور الحمدللہ وہ ہسپتال طاہر بھائی نے ہم نے آلموسٹ بگننگ سے سٹارٹ کیا. 8 بیڈڈ ہسپتال، رومز تھے، پھر 8 جنرل وارڈ تھے، اور 1 فلور پہ تھا. اور پھر اس کے بعد وہ ہم نے شان ہسپتال لیا، پھر مڈ سٹی ہسپتال، اور اس طرح سے
ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ بلڈ ہوا کہ جس کی ریپوٹیشن الحمدللہ پورے پاکستان میں، جہاں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ بھی ہونے لگی اور الحمدللہ اس ادارے کو قائم کیا. پھر طاہر بھائی کی زندگی میں ہی ایک خواہش تھی ایک اپنا ادارہ بنانے کی جہاں پہ ایک انڈر ون روف آل پیڈیاٹک سب اسپیشلٹیز کور ہو رہی ہوں، مطلب ٹوٹلی ایکسکلوسیو پیڈیاٹک ہاسپٹل کہ جہاں پہ پیڈیاٹک کارڈیولوجی، اینڈوکرائنولوجی، انفیکشس ڈیزیز، آنکالوجی، نیورولوجی، مطلب آل پیڈیاٹک، آرتھوپیڈکس، ہر پیڈیاٹک کا سب اسپیشلسٹ، ENT سرجن. تو الحمدللہ 2017 میں طاہر بھائی خود آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے ادارے کی افتتاح کی اور ہم نے وہ ادارہ شروع کر دیا تھا. آج 7 سال ہونے کو آ رہے ہیں. چلڈرنز ہاسپٹل کراچی گلشن بلاک 5 میں قائم ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے 2005 کا جب زلزلہ آیا تو اس زمانے میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر کاشف انصاری جو ہیمیٹالوجسٹ ہیں امریکہ میں، ان کے اپنے کینسر سینٹرز ہیں، بھابھی جینیٹکس میں PhD ہیں، ان کی بھی ماشاءاللہ ریسرچ ہے کینسر پہ بہت زیادہ. تو ان کے 2 بچے ساتھ چھوڑ گئے تھے، عمیر اور ثنا، خون کی بیماری اور لپڈ اسٹوریج ڈس آرڈر کی وجہ سے. تو ہم زلزلے میں بہت کام کر رہے تھے، وہاں پہ ہم نے بہت سے گاؤں بنائے، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنائے، مساجد بنائیں، اسپورٹس سینٹرز بنائے، پورا گاؤں بلڈ کیا. تو وہاں پہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر فہیم جو میرے بعد سندھ میڈیکل کالج کی جمعیت کے ناظم بھی تھے. تو انہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ یار یہ اتنے سارے کام اب الخدمت کو کے ساتھ مل کے جو کر رہے ہیں، تو بہت سے ایسے بچے ہیں جن کو ہمیں پرولونگ سپورٹ کرنا ہے، بہت سے ایسے گاؤں ہیں جن کو پرولونگ سپورٹ کرنا ہے. پھر یہاں پہ NIBD بسم اللہ تقی میں اس زمانے میں ہم بہت بچوں کو تھیلیسیمیا کے فائنینس کرتے تھے، بلڈ کا انتظام کرتے تھے. تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ود عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے، تاکہ اس میں آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں، ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو آسانی ہو، اور آپ کے اپنے بچوں کے نام کا ادارہ ہے. تو پھر ایک لیبارٹری کاشف بھائی نے امریکہ میں انڈومنٹ کر دی کہ جی اس کے جو بھی رینٹل آتا ہے وہ عمیر ثنا کے بچوں کو بلڈ لگانے میں اور ان کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. اور الحمدللہ عمیر ثنا کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقام دیا گزشتہ 20 سال مستقل کام کرنے کے بعد. شروع کی 10 سال میں کہ جتنے سیلیبریٹیز تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہوں، یونس خان، شاہد آفریدی، یا جتنے بھی شہر کے ملک کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے پولیٹیشنز تھے تمام پارٹیز کے، پیپلز پارٹی کے، جماعت اسلامی کے. مجھے اچھے سے یاد ہے ہم پروگرام کرتے تھے اسپورٹس کمپلیکس میں، پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں، نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے، اور مختلف رنگون والا میں. تو نعمت اللہ خان صاحب خود تشریف لے آتے تھے، کہتے تھے مجھے معلوم ہوا کہ عمیر ثنا کا پروگرام ہے. اچھا وہ اتنے مصروف ہوتے تھے، ہم نے کہا اب ان کو دعوت دیں گے، نہیں آ پائیں گے، اور اس عمر میں ان کو زحمت دینا. ان کا بڑا پن یہ تھا کہ ثاقب نے تو مجھے نہیں بلایا، مگر مجھے پتہ تھا عمیر ثنا کا پروگرام ہے تو میں خود چل کر آ گیا اس پروگرام. بڑی بات ہے. اور یہی بات ایک بار ابھی بھی DIG ہیں ہمارے شہر کے، عامر فاروقی صاحب، انہوں نے کہی کہ جی مجھے بلایا تو نہیں تھا ثاقب بھائی نے، مگر مجھے پتہ چلا عمیر ثنا کا پروگرام ہے. تو عمیر ثنا کے پروگرام میں تو میں اپنا ہی ادارہ سمجھتا ہوں، اور میں اس لیے اس پروگرام میں. تو لوگوں نے اس کی آنرشپ لی، اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ہم نے بڑی ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ریس کیا تھا، تھیلیسیمیا جو اگنور تھا. بچوں کو بلڈ لگے جا رہا ہے، زندگی سے ہاتھ کھوئے جا رہے ہیں، مگر آگہی نہیں تھی، پریونشن پہ کوئی کام نہیں تھا. جو ہم انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ سیکھیں. ایک تو ہم نے سیکھا کہ ریسرچ ماڈرن اکیڈمک ریسرچ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہاں رہ کے ہم نے یہ ریئلائز بھی کیا کہ جب مسلمان 7 بر اعظم پہ حکمرانی کرتے تھے تو اسپین میں، اندلس میں سڑکوں پہ لائٹیں لگی ہوتی تھیں، اور 7 بر اعظم کے لوگ آ کے وہاں پہ لائبریریز میں پڑھتے تھے، وہاں سے ریفرنس بکس نکالتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے آپ کو ریسرچ بہت ضروری ہے. آپ کی پبلیکیشنز، آپ کا انٹرنیشنل جرنلز میں کنٹریبیوشن، انٹرنیشنل ریسرچ میں آپ کا کنٹریبیوشن ضروری ہے. سو فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب عمیر ثنا بنی یا NIBD میں تھے یا چلڈرن ہاسپٹل بنایا، ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ بنانا، اس میں ڈاکٹرز کو رکھنا، ریسرچ ایکٹیولی کرنا تمام پیشنٹس میں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کی لوکل پاپولیشن میں، اور اس کو دنیا کے بڑے جرنلز میں پبلش کرنا. سو الحمدللہ ایٹ دس مومنٹ ہمارے ریکارڈ پہ اراؤنڈ 100 پبلیکیشنز ہیں. میں خود PhD کا سپروائزر بھی ہوں. جب میں پاکستان آیا تو پھر میں نے PhD کیا کراچی یونیورسٹی سے، بایو کیمسٹری میں اور جینیٹکس میں، اور پھر رائل کالج آف پیتھولوجی میں ہمارا MRCP پیتھ کا ایک ایگزام تھا، وہ میں نے 2005 میں پارٹ 1 کیا اس کا. پھر PhD، پھر ڈپلوما ان رائل کالج آف پیتھولوجی. تو اس طرح اپنی پڑھائی بھی کرتا رہا، ریسرچ کرتا رہا، پیپر پبلیکیشن کرتا رہا، کیونکہ پڑھائی اور پبلیکیشن کبھی ختم نہیں ہوتی. بیگم صاحبہ کہتی تھیں کہ بھائی اب تو آپ کا اتنے ڈپلوماز، ڈگریز اور PhD بھی ہو گیا، اب تو آپ نہیں پڑھیں گے. تو میں نے کہا اب تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اب تو وہ چیزوں کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، اب تو پڑھانے میں اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے.
سو میں پی ایچ ڈی کا سپروائزر ہوں. میرے انڈر میں اب تک 6 بچوں نے پی ایچ ڈی مکمل کر لیا ہے, کوئی 10 سے زیادہ بچوں نے ایم فل کر لیا ہے, 4-5 بچوں کا چل رہا ہے. سو آئی ایم اے پارٹ ٹائم فیکلٹی ان لمس, لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جامشورو. ڈاؤ میڈیکل کالج کا میں سینڈیکیٹ سے اپرووڈ فیکلٹی ہوں, پارٹ ٹائم فیکلٹی. سندھ میڈیکل کالج میں جاتا رہا ہوں پڑھانے کے لیے, اور بھی دیگر یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں شہر کی وہاں پہ زیبسٹ ہے اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کونسل ہے. ان تمام یونیورسٹیز میں جانا, پڑھانا, تدریس کا. کراچی یونیورسٹی جو ہماری اپنی کراچی یونیورسٹی ہے اس میں بھی پی ایچ ڈی سپروائزر, ایم فل سپروائزر ہوں میں. میرے اسٹوڈنٹس ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کراچی. ایچ ای جے کے ساتھ میرے بہت ریسرچ پیپر ہیں, مشرف صاحب کے ساتھ, اقبال چودھری صاحب کے ساتھ, اور ان کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں پی ایچ ڈی کے جو جوائنٹ اسٹوڈنٹس ہیں. تو مستقل ایک کوشش ہے, ایک جد و جہد ہے کہ ان جتنے بھی ہمارے بڑے ادارے ہیں ملک کے, شہر کے, ان کے ساتھ مل کے تحقیق اور ریسرچ کو آگے بڑھایا جائے اور نوجوانوں میں ریسرچ کا فیشن ڈالا جائے. زبردست سر. یہ میں ویسے عموماً اتنے انٹروڈکشن کا لوگوں کو ٹائم دیتا نہیں, اور میں بیچ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بات نکلے, لیکن اتنی باتیں نکلنے ذہن میں تھیں لیکن میں نے جان کے نہیں روکا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی امپورٹنٹ یہ آپ کی تھی. آپ نے یہ ساری جو کام کی, ریسرچ کا, فلاحی کاموں کا, اور جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا چیز انسپریشن بنتی ہے یہ سارا کام کرتے ہوئے؟ دیکھیے, بنیادی بات تو یہ ہے اسد بھائی کہ نرسری تو ہماری الخدمت اور جماعت اسلامی ہے, اور اگر آپ انسپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ 8 سال کی عمر میں سائیکلیں ملتی تھیں ہمیں کھالیں جمع کرنے کے لیے, اور پھر ہم بہت محنت کرتے تھے. عید کے 2 دن 3 دن کھالیں جمع کرتے تھے, اور پھر اس کے کوئی 1 مہینے کے بعد نعمت اللہ خان صاحب آتے تھے تیموریہ لائبریری میں نارتھ نظام آباد میں, اور وہاں پہ ایک پارک تھا, اس میں ہمیں ڈبیا اور سرٹیفکیٹ ملتی تھی. اس میں پینسل, شارپنر, اسکیل رکھا ہوتا تھا, اور سرٹیفکیٹ بڑا خود ہمارے والدین نے بچپن سے گھٹی میں ڈالا کہ بھائی انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے. اور پھر وہی میسیج ہمیں جماعت اسلامی اور الخدمت کے پلیٹ فارم سے بھی نظر آیا, اور الخدمت میں ہم نے بچپن سے جو یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. اچھے ساتھی کا ایک ہمارا پروگرام ہوتا تھا, اس میں بھی اسی طرح کی باتیں پڑھائی اور سکھائی جاتی تھیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ہم اکثر اماں سے شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دین کا کام کرنا ہے, تو دین کا کام کرنے کے لیے تو آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے, تو آپ ایک اسٹیج پہ جا کے روک کیوں دیتی ہیں کہ بس اس سے زیادہ مت کرو. جبکہ گھٹی میں تو آپ نے ڈالا کہ جی اصلاح الدین ایوبی بننا ہے اور محمد بن قاسم بننا ہے, اور بچپن سے تو آپ نے ہمیں فیڈ یہ کیا. تو میں ہمیں والدین کی وہ فیڈ, اور پھر جب کالج میں داخل ہوئے تو جمعیت والوں نے وہی کتابیں پکڑا دی ہاتھ میں کہ جی عمر فاروق, اور ہمارا نصاب تھا کہ جی پڑھنا ہے آپ نے, اور طارق بن زیاد, اور پھر وہی ڈسکشنز ہو رہے ہیں. تو شاید میرے اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ جو ایک ماحول بچپن میں ملا تھا والدین کا, پھر محلے گلی کا, اور ایک خوبصورتی یہ ہمارے زمانے میں کہ جو گھر کا ماحول تھا, مولانا مودودی کی تفاسیر رکھی ہوئی ہیں, پڑھی جا رہی ہیں. حالانکہ ہمارے گھرانے کا, میرے والد صاحب کا ڈائریکٹ جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا, میری والدہ کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا, مگر یہ کہ لٹریچر وہی رکھا ہوتا تھا, محلے میں وہی لوگ رہتے تھے. پھر وہ بچوں کے جو اسکول, مسجد کے بعد اور اسکول کے بعد پروگرام کرنا اسلامی جمعیت طلبہ کے اور اچھے ساتھی کے, وہ ماحول بچپن سے ملتا چلا گیا. اور پھر کالج جا کے بھی پھر وہی ماحول. تو ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے. جو ایک مشہور کہاوت ہے کہ جیسی آپ کمپنی رکھیں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا. تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں وہ ماحول اور وہ لوگ ملے کہ جو ہمارے مشعل راہ رہے, اور ان کی رہنمائی میں جو بھی بھلا کام ہوا وہ کرتے رہے. اچھا, میں نے آپ نے ریسرچ پیپرز کی بات کی, اپنی تحقیق کی بات کی, بہت عرصہ پہلے میرا جو آپ سے پہلا انٹروڈکشن ہوا, جو کہ اس وقت میں باہر تھا اور مڈل ایسٹ میں تھا, تو میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی جو بی بی سی نے ایک پیکیج بنایا تھا, خون کے کسی چیز کے اوپر آپ نے ریسرچ کی تھی, اور وہ ایک بریک تھرو کوئی ریسرچ اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا, اور کیا ایسی ریسرچز آپ کی اور بھی زیادہ, جیسے کہتے ہیں ایک تو پبلش ہو جانا اور ایک ہے میڈیا کا حصہ بنا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارے ماحول کے اندر اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریسرچ جرنل سے کنورٹ ہو کے چیز ویڈیو کی فارم میں, ڈاکیومنٹری کی فارم میں, پیکج کی فارم میں آئے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے, عام لوگوں تک پہنچتی ہے. تو وہ بی بی سی والی ریسرچ کیا تھی, اور کیا وہ بریک تھرو ایک چیز تھی؟ دیکھیں, میں 2004 میں اپنے استاد ڈاکٹر طاہر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک نیا ریسنٹ آرٹیکل, ہمارے بلڈ فیلڈ میں ایک جرنل ہوتا ہے بلڈ جرنل, اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, اس کی ہائیسٹ امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے, بلڈ ایڈوانسز ہے, بلڈ جرنل ہے. تو ان کی بڑی سی ٹیبل تھی, جیسے ٹیبل ہے, انہوں نے مجھے یوں جرنل پھینکا, کہیں گے ریسرچ ہوئی ہے فرانس میں الجزائر کے 6 تھیلیسیمیا کے بچوں کو کوئی دوا دی گئی ہے اور ان کو اب بلڈ نہیں لگ رہا, کر سکتے ہو کر لو.
اچھا میں نے ان سے انگلینڈ سے آ کے پہلے خواہش یہ ظاہر کی تھی کہ جی پریکٹس تو میری بڑی اچھی چل رہی ہے فیڈرل بے ایریا میں فدائی کلینک میں عائشہ منزل پہ، اور بہت بزی ہوں میں وہاں پہ، مگر میں صرف پریکٹس نہیں کرنا چاہتا، میں تحقیق ریسرچ اکیڈمکس میں رہنا چاہتا ہوں، اور مجھے اکیڈمک اپنی کنٹینیو کرنی ہے. آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ. تو انہوں نے اس مقصد کو بھانپ لیا تھا، سمجھ لیا تھا. میں نے اس ریسرچ کو لے کے شروع کیا، اور یقین کریے شروع کے دنوں میں اتنی مشکلات تھیں کہ پراپر ریسرچ کرنے کے لیے، اس کو پبلش کرنے کے لیے، اس کے ایتھیکل کمیٹی سے اپروو لینے کے لیے، اس کے ایتھیکل کمیٹی کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل مراحل ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ اس ملک میں جہاں پہ ابھی اتنا بہت فیشن نہ ہو، بہت ٹرینڈ نہ ہو ریسرچ کا، اور لوگ بہت زیادہ ریسرچ میں انوالو نہ ہو. تو میں جن لوگوں کے پاس گیا ان کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے جس طرح سمجھایا، پڑھایا، اور بعض اوقات انہوں نے مجھے اتنی سخت تنبیہ کی اور اتنے شدید تنقید کی میرے آئیڈیاز کے اوپر کہ میں جب ان کے کمروں سے نکلا ہوں تو میرے آنسو بہ رہے تھے، اور مجھے لگا کہ میں کام نہیں کر سکتا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں کوئی ریسرچ کر سکوں. اتنی ڈی موٹیویشن. اب اس کو ڈی موٹیویشن کا ورڈ لیں یا اتنا زیادہ انہوں نے کرٹک کی کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. مطلب اس نے مطلب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو یا تو میں اس کرٹک سے ڈی مورلائز ہو کے بیٹھ جاتا، یا میں اس کرٹک کو چیلنج لیتا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے اس کرٹک کو چیلنج لیا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کر کے تم یہ کر سکتے ہو، میں نے کہا یہ بھی کریں گے، یہاں تک پہنچ سکتے ہو، یہ چیزیں بنا سکتے ہو، میں بنائیں گے جب آپ کہہ رہے ہیں. تو بظاہر تو لگا کہ یار ہر ایک نے زندگی بھر بہت عزت دی، بہت احترام دیا، میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، مگر آج تو بڑی شدید بےزتی ہو رہی ہے کہ کبھی کوئی پیپر ہی پبلش نہیں کیا. یہ بات ہو رہی ہے 2003 4 5 کی، اور بہت ہی آپ کو انسلٹنگ بیہیویئر ہے. اور یہ آپ نے جب کب بیسکلی وہ ریئلائزیشن ہوئی جس سے آپ کو موٹیویشن پر ملی. موٹیویشن بالکل. بلکہ اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا، 1-2 پیپر میرے ابھی تھے پروسیس میں، تو میں اپنی سپروائزر کے پاس گیا. اچھا اس دن میرے بردر ان لا صالح صاحب بھی ساتھ تھے. تو گاڑی میں جا رہا تھا، تو ظاہر جمعہ جماعت کے ماحول میں، اور جو ایک سوشلائزیشن کا موڈ ہے، اور عمر سنہ کی ایکٹیویٹیز اور ساری چیزیں اتنی تھیں کہ تعلقات ہو گئے تھے. تو منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب کی کال آئی کہ جو تھیلیسیمیا پریونشن کے حوالے سے آپ نے طریقہ جمع کرایا تھا، وہ آپ کے ہمیں پیپر میں پریزنٹیشن بھی دیں اور اس کی ایک کاپی بھی جمع کرائیں. اچھا صالح صاحب پہ ذرا امپریشن ہوا، ابھی منسٹر صاحب کی کال آئی ہے، سیکرٹری صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بات کر رہے تھے. ابھی رکھ کے کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا ہوں میں گاڑی پہ، تو فون آیا معین الدین حیدر صاحب کا، جو ہمارے تھیلیسیمیا فیڈریشن پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں اور وہ گورنر بھی رہ چکے ہیں. صالح صاحب اور امپریس ہو گئے، یار گورنر کا بھی کال آ گیا. اب آپ کے بھائی چوڑا ہو رہا ہے کہ دیکھو منسٹر، سیکرٹریز اور گورنر فون کر رہے ہیں. اچھا پتہ نہیں کس اس میں نا سمجھ میں نہیں آیا، شاید زیادہ ہی چوڑا ہو گیا تھا. پروفیسر کے کمرے میں لے گیا صالح کو. اچھا ان کو بیٹھایا، آپ میڈم سے بات شروع کرنے لیجیے. میڈم ہوتی ہیں، سپروائزر ہے. ہاں بھائی آ گئے آپ، فرصت مل گئی. آپ ٹی وی سے اتریں گے تو کچھ کریں گے، آپ تو ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں. بھائی یہ آپ کے بس کا نہیں ہے پی ایچ ڈی کرنا، آپ یہ اپنا ایم فل لیجیے اور جائیے. ریسرچ پیپر نہیں آیا آپ کا ابھی تک. پہلے تو میں نے صالح کو اشارہ کہ بھائی تم تو نکل بھائی. پھر میڈم سے معافی. اس رات میں نے چیلنج لیا، میں رات کے 2 بجے تک بیٹھا ہوں. میں نے اپنا ریسرچ پیپر، ایک امریکن جرنل ہے جرنل آف پیڈیاٹرک ہیمیٹالوجی انکالوجی، ڈیلس یو ایس اے سے پبلش ہوتا ہے. میں نے پھر وہ میڈم کی اس ڈانٹ کے اوپر اور اس تنبیہ کے اوپر نا، وہ میرا پہلا پیپر ہے جو پبلش ہوا تھا، اور الحمدللہ ناؤ آئی ایم ریچنگ اراؤنڈ 100 پیپرس. مگر اگر میں میڈم کی اس ڈانٹ کو بھی پازیٹیو نہیں لیتا اور اس رات میں نہیں جاگ کے، پہلا پیپر جو آپ کا پبلش ہو جاتا ہے نا ریسرچ میں، تو ایک آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، دس از ڈویبل. یقین کریے اسد بھائی، میں ہمیشہ پاکستان کا پازیٹیو پہلو رکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے میڈیا پہ خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نیگیٹیوٹی یا کوئی ڈپریشن والی بات نہ جائے. مگر کنسرننگ بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہسپتال، بڑے میڈیکل کالج، بڑی یونیورسٹیز کے بڑے پروفیسرز ہیں، ان کے ریسرچ پیپرز نہ ہونے کے برابر ہیں. مطلب ہارڈلی کسی کے ڈبل فگر میں ہوں گے، ہارڈلی. اور آپ کے ماشاء اللہ 100 تو یہ وہ ٹرینڈ ہے جو ہمیں دینا ہے، اور یہ وہ ٹرینڈ ہے جو ہمیں دینا چاہیے، اور اسی سے ملک اور قوم ترقی کرتی ہے. بہرحال یہ کچھ وہ دلچسپ واقعات تھے جو تعلیم کے ساتھ اور جو آپ کے مزاج کے ساتھ، اتار چڑھاؤ کے ساتھ، اینڈ دین پھر آپ ٹریک پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ونس آپ ڈگری سیکیور کرتے ہیں، 2 3 4 5 پیپر پبلش ہوتے ہیں، پھر جب آپ استاد بنتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے.
پھر آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے پیپر پبلش نہیں ہوں گے تو یہ سب وہ چیزیں کہ شوق کے ساتھ آپ کے اوپر ایک پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, ایک آپ کی پوزیشن کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے, مگر اگر شوق نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ ایسی ریسرچ ہوئی فرانس کے اندر یا کہیں پر کہ جہاں پر پھر بلڈ ٹرانسفیوژن کی ان کو ضرورت نہیں رہی, تو کیا اس کے اندر پروگریس ایسی اس وقت ہے؟ کیونکہ ہم نے عموماً سنا ہے کہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کا بس یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو رہا ہے جو ان کی بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے, لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے, بلکہ تھیلیسیمیا ہونے سے پریونشن جو آف تھیلیسیمیا ہے ان پروسیسز کو جاندار کرنا چاہیے تاکہ ہو ہی نہ. تو کیا اب ایسی ریسرچز ہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر یا میجر کے بعد کوئی بندہ اب ریکور کر سکتا ہے, یا ابھی تک بھی ایسی سائنس کی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے, اس میں 2 سوال ہیں. پہلے تو آپ کو پہلا والا سوال آپ نے درست فرمایا, وہ رہ گیا تھا اس میں تشنگی. تو ہم نے اس کو ٹارگیٹ لیا, ہم نے اس ریسرچ کو اسٹارٹ کیا, پی ایچ ڈی میں انرول کیا, اور ہماری پہلی ریسرچ میں کوئی 23 میں سے ایک بچی تھی کہ جس کو پورے سال بھر بلڈ ہی نہیں لگا. اچھا. اور اس کے بھائی کو, ان دونوں کو 15-20 دن پہ خون لگتا تھا, اس کے بھائی کو پورے سال میں ایک بار بلڈ لگا. تو وہ ہمارے لیے بڑا انکریجنگ تھا کہ یار یہ دیر از سم تھنگ, ایک بچی کو کچھ ہو سکتا ہے. اور 20 بچوں میں سے 10 ایسے تھے جن کو اگر 15-20 دن میں لگتا تھا تو 2 مہینے پہ لگنے لگ گیا. اچھا, ٹائم ڈبل ہو گیا. اور 10 پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس ریسرچ سے ہمیں کچھ گیس بھی کر لیا تھا ہم نے کہ کس طرح کی اسپلین ہونی چاہیے, کس طرح کی ان کی فزک ہونی چاہیے, کب پہلا بلڈ لگاؤ. تو ہم نے اپنا گروپ بڑھایا اور پھر ہم نے کوئی 150 بچوں کو دوا دی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 40 بچوں کو بلڈ نہیں لگا. تھوڑی سی بیسنس بھی آ گئی تھی کہ ہمیں اندازہ فیل ہو رہا تھا. پھر جب بہت پریشر آ گیا پورے ملک سے, اور پھر BBC نے اور مختلف چینلز نے اس کو خبر پھیلا دی, تو ہمیں بڑا وہ عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار 1 لاکھ کے قریب بچے ہیں ملک میں تھیلیسیمیا کے, اگر ہم سب کو دوا دے دیں گے وہ بھی غلط ہے, اور لوگوں کو نہ دی جائے وہ بھی غلط ہے. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ تمام تھیلیسیمیا کے بچے جو ہماری ریسرچ میں تھے, بڑی تعداد میں, کوئی 1000 سے زیادہ, ان کی جینیٹکس چیک کی. اوکے. اور ہم نے دیکھا کہ کون از اینی ایسوسیشن ود اسپیسیفک جینیٹکس, کہ دوز ہو آر کیرنگ دیز جینیٹکس آر مور بینیفیشری ود میڈیسن ایز کمپیئر ٹو دوز ہو آر ناٹ کیرنگ دیز جینیٹکس. سو وی ریئلائز یس دیر از اے اسٹرانگ ایسوسیشن. ہم نے 4 یا 5 ایسی جینیٹکس آئیڈینٹیفائی کی کہ جن میں 80% تک پیشنٹس کو بلڈ نہیں لگتا. 10 کو دیں گے تو 8 کو بلڈ نہیں لگتا. اینڈ دوز جینیٹکس آر ریسپانسبل فار 40% آف پاکستانی تھیلیسیمیا پاپولیشن. اگر پاکستان کے 100 تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, ان میں سے 40 میں وہ جینیٹکس ہیں, اور ان 40 کو ہم یہ دوا دیتے ہیں, اور ان میں سے 36 کو بلڈ لگنا بند ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو کنورٹ کریں اماؤنٹ میں, مزری میں, ٹائم میں, پیشنٹس کے, ان کے پیرنٹس کی, یہاں تک ہے کہ میرے پاس کند کوٹ سے, کشمور سے, تربت سے, گوادر سے, ایران کے گوادر سے بھی 6 گھنٹہ آگے ہیں. جو جیپ سے جاتے ہیں وہ ایران کے بارڈر تک, گوادر سے بھی وہ 4 گھنٹہ آگے ہیں. تو ان جگہوں کے پیشنٹ جب یہاں پہ مہینے میں ایک بار بلڈ لگانے آتے ہیں تو بڑا تکلیف دے. بالکل بالکل. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 مہینے پہلے ہم تربت میں کلینک کر رہے تھے, تو ہم نے کوئی 200 پیشنٹ دیکھے. بڑی بات ہے, جو وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے پورا دن, صبح 10 سے لے کے رات 11 بجے تک وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. اور پھر جاتے ہوئے انہوں نے ہمیں رخصت کیا, تو کہنے لگے آج آپ نے ہمارے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے سیو کیے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ میں تو 200 پیشنٹ ہی دیکھیں. کہنے لگے یہ 200 پیشنٹ جب کراچی ٹریول کرتے ہیں تو ایک فیملی کی ٹریولنگ ایک طرف کی 30,000 ہوتی ہے اور 2 طرف کی 60,000 ہوتی ہے, اور 200 پیشنٹ اگر آپ کو کراچی دکھاتے اور واپس آتے تو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے یہاں کا, جو آپ نے یہاں کے سیو کر لیا. سو وہ ریسرچ ماشاء اللہ وہاں پہ بھی بہت بچے ہیں, تربت میں, گوادر میں, جن کو بلڈ نہیں لگ رہا, سندھ میں بہت بچے ہیں. تو ہم اب وہ خاص جینیٹکس چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوز چلڈرن ہو آر کیرنگ دوز جینیٹکس, ان کو وہ دوا دیتے ہیں. بلکہ ابھی پھر 15 سال کم کرنے کے بعد ایک اور نئی دوا جو ابھی 2000 سے اسٹارٹ کی گئی ہے, 2020 سے اسٹارٹ کی گئی ہے, اور اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا. اب 4 سے 5 سال ہو رہے ہیں 24-25 میں, اس کے رزلٹس اور بھی پرومسنگ آ رہے ہیں. دیکھیے معاملہ یہ ہے, اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ بیماریاں جینیٹکس میں ہیں جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں ہیں, اور کچھ بیماریاں وائرس کی ہیں لائک HIV اینڈ ادر ڈیزیز جو یورپ اور ویسٹ کی ہیں. صحیح ہے. وہ ہماری بیماری پہ تحقیق نہیں کریں گے, اور ہمارے پاس ان کے پیشنٹ نہیں ہیں, ہمیں خود کرنی ہوگی اس کے اوپر ریسرچ, ہمیں اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہوگا. صحیح. یہاں پہ میں ایک بات کا ذکر یہ ضرور کروں گا کہ یہ جو موجودہ 150-200 سال والی دنیا ہے, اس میں جو وہ کمرشل اسپیکٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور کمرشل انٹرسٹ بھی بڑھ گئے,
اور یہ سسٹم کا مسئلہ ہے. اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ہم ہر وقت نیگیٹو سوچیں اور فارما کمپنیوں کو برا کہیں اور اللہ نہ کرے ڈاکٹر فارمر ریلیشن شپ کے بارے میں بات کریں. مگر بات یہ کہ سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ جب حکمت کو اور طبیب کو عبادت اور عالم کے برابر کا رتبہ دیا جاتا تھا معاشرے میں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, چاہے اسلام ہو چاہے کرسچینٹی ہو, کسی بھی مذہب میں دے ور ٹریٹڈ لائک دا اسکالرز اینڈ دا موسٹ ریسپیکٹڈ پیپل. مگر جب فارما کمپنیز اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز نے انویسٹمنٹس کی ہیوج, اور انویسٹر اس میں انوالو ہوا, اور وہ انویسٹر ملینز آف ڈالرز لگاتا ہے اپنی ڈرگ کو انوینٹ کرنے میں, پھر وہ اس کا ریٹرن چاہیے ہوتا ہے. اب یہ وہ موجودہ دنیاوی نظام ہے, کیپٹلسٹک ایک مائنڈ سیٹ ہے یا سسٹم ہے جو کہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. ایون یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ آپ کی گائیڈ لائنس, آپ کی ایک گائیڈ لائن چینج ہونے سے آپ کا کوئی میڈیسن کی مانگ ایک دم سے شوٹ کر جاتی ہے اور کوئی بالکل آبسلیٹ ہو جاتی ہے. اور گائیڈ لائن چینج ہونے میں ایک پوری ریسرچ ہوتی ہے, ساری چیزیں, لیکن اس کے اوپر ایک جیسے کہتے ہیں کہ کانسپیریسی تھیریز بھی چلتی ہیں کہ بھائی یہ اس وجہ سے ہوئی ہے. اب آپ نے بہت ہی چھوٹی سی مثال یا بہت ریسنٹ مثال, کووڈ کے دوران ہم نے ماشاء اللہ کتنی کانسپیریسی تھیوریاں بنائی بھی تھیں بھی جو بھی تھی. تو یہ ایک بہرحال ایک جیسے کہتے ہیں ہم ڈسکشن میں ایک چیز رہتی ہے. کمنگ بیک ٹو تھیلیسیمیا, اس میں لاسٹ پلیز یہ دوا کیونکہ بہت سستی ہے جو ہم دیتے ہیں, اچھا, اور بہت ہی 20 روپے کی دوا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. صحیح ہے, تو ویسٹ کی گائیڈ لائنس میں نہیں آ رہی. اچھا ویسٹ میں یہ پیشنٹ بھی نہیں ہے. ہاں, اچھا ہم نے اگر اس پہ 25-30 آرٹیکل صرف اس ٹاپک پہ پبلش کر دیا, اور سارے امریکہ کے ٹاپ, وہ جو بلڈ جرنل استاد محترم نے پھینکا تھا اسی بلڈ ایڈوانسز میں نے پیپر پبلش کیا ابھی آخری, اور اس میں 3 پیپر آ چکے ہیں اس لیول کے جرنل میں ہمارے, کہ جس میں ہم نے برٹش جرنل آف ہیمیٹالوجی میں, بلڈ جرنل میں, بلڈ ایڈوانسز میں, سائنٹیفک رپورٹس میں, نیچر میں ہم نے یہ پبلش کیا کام. تو اس لیول کی پبلیکیشن کے بعد تو اس کو ٹیکسٹ بک کی پریکٹسز میں اب آنا چاہیے ان کاموں کو, ان چیزوں کو. مگر نہ آنے کی وجہ یا بھی پروسیس پورا ہونا نہ ہو پانے کی وجہ یہ ہے, کسی حد تک میں اس کو کہوں گا کہ ویسٹ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. ایک اور بات جو یہاں امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی, ایک ریسرچ پیپر, صرف ایک ریسرچ پیپر آ جاتا ہے کہ جی فلانا دوا دینے سے بریسٹ کینسر میں 15 دن کا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہو گیا لائف کا. وہ ایف ڈی اے سے فاسٹ ٹریک اپروول ملتا ہے, کروڑوں روپے کی دوا سینکشن ہو جاتی ہے, وہ انشورنس سے بھی ملنے لگ جاتی ہے, ہر جگہ سے ملنے لگ جاتی ہے. اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے کہ جن کو 2005 میں دوا شروع کی تھی, آج 2024 تک ان کو بلڈ نہیں لگا, اور وہ اس کو یونیورسٹی سے پاس کر کے ملیشیا جا کے یونیورسٹی کا ٹور کر کے, اور اب ماشاءاللہ ٹریننگ کر کے وہ اسکول میں لیاری میں ٹیچر لگی ہوئی ہے بچی. یہ ایک نہیں, ایسی ہزاروں مثالیں, ہزاروں, بلا مبالغہ ہزاروں. صحیح. تو آپ کی پریکٹسز میں بھی چینج آنی چاہیے, جو آ بھی رہی ہم دیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں رحیم یار خان سے بھی لوگ ہماری جو میڈیسن ہے, پشاور سے بھی, بلکہ کسی ٹی وی چینل نے پشاور میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس دوا کو دیا, اس کی کوئی ویڈیو چلا دی, تو اب وہ دوا پشاور کے نام سے بھی مشہور ہو گئی. پشاور والی دوا میرے پاس آتے ہیں, سر وہ پشاور والی دوا آپ بھی دیتے ہیں کیا؟ تو بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ اب ان کو, ظاہر ہے میں عام سے آدمی کو بیٹھا کے تو نہیں سمجھاؤں گا کہ بھائی 2004 میں دنیا میں پہلے لوگ تھے جنہوں نے کام کیا ہے, پاکستان میں اس دوا کو ایجاد کرنے والی ہماری ٹیم ہے. صحیح. مگر ہم وی جسٹ آنر اٹ کہ ٹھیک ہے جی, پشاور میں بھی دی جا رہی ہے, کوئٹہ میں بھی, اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, کراچی میں بھی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, بلڈ نہیں لگ رہا. اچھا, تھیلیسیمیا کے اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ پریونشن تھیلیسیمیا کی, کیا چیز ایسی ہے, سب سے پہلے ڈائگنوسس, مثال کے طور پہ مجھے کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ فلاں بندے کے اندر تھیلیسیمیا ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ ابھی میں ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا, ابھی بالکل میں ارلی اسٹیج کے اوپر ہوں. میں اپنے بچے, رشتہ دار, چھوٹے بچے کو کیا ایسا مانیٹر کر رہا ہوں کہ یہ چینجز آ رہے ہیں تو آئی ہیو ٹو گو فار اے تھیلیسیمیا ٹیسٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلا کام تو آپ کو کرنا پڑے گا, ایک چائے پلانی پڑے گی. ڈاکٹر یہ بات آنے پڑے گی, چائے یا کافی, بس وہ کچھ تو ڈاکٹر کو ملنی چاہیے نا. چائے کا پتہ کر لیں بھائی, آپ اتنی ڈاکٹر فیس کے بغیر کام نہیں کرتے, چائے یا کافی تو ان کو پلانی پڑے گی. صحیح بات ہے. اچھا, دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ یہ بڑا اہم سوال ہے, یہ بہت ہی آپ نے نا جس کو کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا, میں اس کو نیشنل سوال, میں اس کو نیشنل ایشو کہتا ہوں, میں اس کو ایک قومی مسئلہ کہتا ہوں. اب اس بات کی گہرائی کو بہت سادہ انداز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ریسرچ پیپر جو پبلش ہوئے پاکستان سے, وہ کہتے ہیں کہ 5 to 7% آف پاکستانی پاپولیشن از کیرنگ تھیلیسیمیا مائنر, تھیلیسیمیا ٹریٹ, دے آر تھیلیسیمیا کیریئرز. مطلب بات ہوئی 7% آف پاکستانی پاپولیشن, مطلب 1 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے.
اچھا بالکل, یہ تو بہت زیادہ 1 کروڑ لوگوں کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک نیشنل ایشو ہے نا. اگر ہم اس کے اوپر یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی شناختی کارڈ میں تھیلیسیمیا مائنر کے اسٹیٹس ہونا چاہیے, یا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ پہ ہونا چاہیے, یا برتھ سرٹیفکیٹ پہ ہونا چاہیے, تو ہماری خواہش یا ہماری یہ ڈیمانڈ ناجائز نہیں ہے. جسٹ ہے بالکل. اب آپ کے جواب پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سے کہ سب سے زیادہ خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ جو بالکل آنکھیں اور کان کھول کے سب لوگ سن لیں کہ اینی ون کین بی تھیلیسیمیا مائنر. دیر از نو کلینکل انڈیکیشن, دیر از نو کلینکل وے ٹو ڈائگنوز تھیلیسیمیا مائنر. کوئی ایسا ہاتھ رکھ کے, آنکھیں دیکھ کے, پیٹ دیکھ کے دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا تھیلیسیمیا مائنر ہے کہ نہیں. بہت ہی بلڈ ٹیسٹ کے بغیر آپ کسی کو تھیلیسیمیا مائنر نہیں بتا سکتے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور اہم بات آج جو آپ کے پروگرام سے کے توسط سے ایک عام آدمی تک میں پہنچانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس میں کوتاہی ہوئی ہے میڈیکل پروفیشن اور سائنٹسٹ سے عام آدمی تک یہ بات پہنچانے میں, کہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے CBC, ٹھیک ہے, جو جس کو پہلے زمانے میں CP کہتے تھے, کمپلیٹ پکچر کہتے تھے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہلاتا ہے, جس میں ہیموگلوبن, وائٹ سیل کاؤنٹ, پلیٹلیٹ کاؤنٹ. اب ہیموگلوبن میں ریڈ سیلس کا سائز آ جاتا ہے, مین کارپسکولر والیوم MCV ہوتا ہے, جو ریڈ سیلس کا سائز بتا دیتا ہے کہ چھوٹا ہے بڑا ہے. نارمل ریڈ سیل کا سائز ہوتا ہے 80 سے کم, 80 to 100 مائکرو اس کا والیوم ہے جو اس کے اوپر وہ ہوتا ہے. اگر 80 سے کم ہے تو اس کو مائکروسیٹک اینیمیا کہتے ہیں, اور ہیموگلوبن بھی کم ہے, اور 100 سے زیادہ ہے تو میکروسیٹک کرتے ہیں, اور 80 to 100 تو نارموسیٹک ریڈ سیلس کہلاتے ہیں. اگر کسی کا مشین میں ریڈ سیلس کا سائز 80 سے کم آ رہا ہے CBC پہ, سمپل CBC کی بات کروں, تو آپ کا شک جاتا ہے کہ یا تو اس کو دو میں سے کوئی ایک چیز ہے, یا تو تھیلیسیمیا مائنر ہے یا آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ہے. ٹھیک, اب آپ کے پاس 2 طریقے ہیں. ایک تو ہم نے یہ قانون میں پوری کوشش کی کہ جو ایران میں قانون بنایا گیا تھا کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کیا جائے مردوں کا, اور جس مرد کو تھیلیسیمیا مائنر ہے اس کی دلہن کو کیا جائے. جبکہ پریکٹیکلی قانون میں یہ لکھا گیا کہ دونوں کا کیا جائے, جس سے ہم خلاف ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ جب بھی کبھی اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہو, کیونکہ ہم اس قانون کو بنانے میں شامل تھے, اس ٹیم میں ہم شامل تھے جس نے قانون بنایا سندھ گورنمنٹ میں, اس میں امپلیمنٹیشن کے اوپر جب ہم آئیں تو ہم صرف مردوں میں اس کو رکھیں, کیونکہ لڑکیاں خام خواہ میں اسٹگمائز ہوتی ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر لڑکے کو مائنر نہیں ہے اور لڑکی کو ہے بھی, تو اولاد کو کبھی میجر نہیں ہوگا. اچھا, یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے فضول ہے کہ ہم دونوں کو پابند کریں. اگر لڑکے کو ہے تو پھر آپ کریں اس کا. ہم 100 لڑکوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور فرض کر لیں کہ جی ان میں جو ہمارا ڈیٹا کہتا ہے 5 کو آتا ہے پازیٹیو لو MCV, 10 کو آتا ہے لو MCV. کچھ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے, 5 کو تھیلیسیمیا مائنر ہے, تو 10 کو آتا ہے. ان 10 کی ہونے والی دلہن کو آپ چیک کر لیں. اوکے, کہ جی ان کو تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے, تاکہ مائنر کی مائنر سے شادی نہ ہو جائے. اس طرح 90 دلہن ٹیسٹ ہونے سے بچ جائیں گی غیر ضروری طور پہ, جن کی ضرورت بھی نہیں ہے نا, سائنٹیفکلی بھی ضرورت نہیں ہے, اور معاشرتی طور پہ بھی جب لڑکیوں کی شادیاں اور یہ سارے مسائل چل رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. یہاں میں ایک بات ضرور بتاتا ہوں اس سیریس بات کے بعد, کہ پہلی بات تو کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا تھیلیسیمیا مائنر ہے. دوسری بات فزیکلی کوئی دنیا کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ ایگزامن کر کے بتا دیں. تیسری بات, جو ٹیسٹ تھیلیسیمیا مائنر کا پرائمری اسکریننگ ٹیسٹ ہے, بہت سستا اور بہت عام سا ٹیسٹ ہے, CBC. آپ ایک CBC آج اس پروگرام کو سننے کے بعد جا کے کرائیے, آج جائیے ایک CBC کرائیے اپنے پوری فیملی کا, بیوی بچوں کا, سب کا, جن کا MCV یہ آپ اپنے کیمرے پہ دکھا بھی دیجیے گا لکھا ہوا, مین کارپسکولر والیوم 80 سے کم آ رہا ہے, ان کو آپ تھیلیسیمیا مائنر کے لیے اسکین کریے. جن کا MCV 80 سے اوپر آ رہا ہے ان کو تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہو سکتا 99% کیسز میں. ٹھیک ہے, 2 ڈفرینشیل بنیں گے. اگر MCV 80 سے کم آ رہا ہے, یا تو آئرن ڈیفیشنسی ہے, وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, پاکستان میں خاصا آئرن ڈیفیشنسی, یا پھر تھیلیسیمیا مائنر. ٹھیک ہے, تو یہ وہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جی تھیلیسیمیا مائنر کو پک کرنا اس لیے اہم ضروری ہے. تیسری بات ضروری سمجھنے کی ہے, تھیلیسیمیا مائنر ایک نارمل انسان ہے. کل ایک ماں آئی اور میرے پاس, اس نے مجھے آپ سے ایک بہت ضروری درخواست لے کر آئی ہوں. ایک 36 سال کی تھیلیسیمیا کی میری بچی ہے, پیشنٹ ہے, اس کی ماں, اور کہنے لگی درخواست میں یہ لے کر آئی ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے لگا یار یہ کوئی ایکسٹرا فیور مانگے گی, اور فوراً ذہن اس طرح, اور پھر سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ گھر پہ کھانے پہ آ جائیں, اور ہمارے یہاں سالگرہ ہے یا کچھ ہے. تو اس بیچاری نے مجھ سے یہ کہا, اللہ مجھے معاف کرے, اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کسی طرح دنیا کو بتا دیں کہ مائنر نارمل ہوتے ہیں, مائنر سے شادی کی جاتی ہے, مائنر کوئی چھوت نہیں ہے, مائنر کوئی بیماری نہیں ہے, مائنر کوئی کنڈیشن نہیں ہے, مائنر آر تھیلیسیمیا مائنر آر نارمل پیپل. یہ میسج دینا ہے. تھیلیسیمیا مائنر سے ایک نارمل آدمی شادی کرے, خاص طور پہ کرے تاکہ مائنر کی مائنر سے نہ ہو.
اور تھیلیسیمیا مائنر میں ہو سکتا ہوں. بھائی میرے سگے تیزت بھائی کو تھیلیسیمیا مائنر ہے, میری سگی پھوپھیزاد بہن کی بچے کو تھیلیسیمیا تھا, تو میں مائنر ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے میں نے اسکرین کرا لی, مجھے نہیں ہے, مگر اگر میں ہوں مائنر تو اس میں مجھے کیا پرابلم کیا ہے یار, میں مائنر ہوں, بس مجھے اتنا کرنا ہے کہ مجھے مائنر سے شادی نہیں کرنی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کرے گا اگر کوئی مائنر ہے وہ 80 سال 100 سال زندگی پائے گا, اس کو کوئی بیماری نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں کوئی تھیلیسیمیا مائنر کی بہو یا داماد لے کر آتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. مطلب آپ کو احسان بھی نہیں کر رہا ہے کسی پہ, آپ کو کسی کو جتانے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ دیکھو تھیلیسیمیا مائنر تھی. آپ کی جو بھی تھیلیسیمیا مائنر از لائک اینی ادر نارمل پاپولیشن. واحد پرابلم تھیلیسیمیا مائنر کا یہ ہے کہ اگر مائنر کی مائنر سے شادی ہوگی تو بچے کو میجر ہو جائے گا, تو ہمیں مائنر کی مائنر سے شادی اوائڈ کرنی ہے. اوکے, کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی ایک مسکنسیپشن ہے اور شاید یہی وجہ بنتی ہے کہ لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے کہ یار ٹیسٹ کرائیں گے نکل آیا تو بس پھر دروازے بند اور بس اس کا تو زندگی برباد. تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں کہتا ہوں کہ جی ہم فرد کے طبیب ہیں, ہمارے پاس روزانہ 150 پیشنٹ آتے ہیں, ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ لوگ معاشرے کے طبیب ہیں, آپ لوگ معاشرے میں اصلاح لاتے ہیں. آپ کا پروگرام ملینز میں دیکھا جاتا ہے, لاکھوں تک آپ کی بات پہنچتی ہے, اور یہ میسج جو ہم پوری زندگی بھی یہ بات کہتے رہیں, پوری اپنی 25 سال کی پریکٹس میں, آپ کے ایک پروگرام سے اس سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچ سکتی ہے. اور جتنا صاف اور سادہ انداز میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت اس بات کو, کلینک میں بعض اوقات اتنا پریشر ہوتا ہے پیشنٹ کا کہ ہم اتنے صاف اور سادہ انداز میں یہ بات عوام الناس تک نہیں پہنچا سکتے. تو یہ میسج پہنچانا کہ تھیلیسیمیا مائنر بالکل 100% نارمل لوگ ہوتے ہیں, اور تھیلیسیمیا مائنر سے شادی کرنا ایسے جیسے نارمل انسان سے شادی کرنا ہے. اور اس ڈر میں تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ شادی سے پہلے نہ کرایا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مائنر ہو جائے اور اسٹگمائزیشن ہو جائے. ہمیں اس خوف سے, اس وہم سے, اس بیماری سے, اس سائیکولوجیکل ایموشنل کنڈیشن سے, اس مسکانسیپٹ سے, اس مت سے اپنی قوم کو نکالنا ہے. صحیح, آپ کے پروگرام کے اور آپ کی گفتگو کے نتیجے میں انشاءاللہ. صحیح. اچھا, ایک چیز جو اس سے ریلیٹڈ ایک ہے جو کہ ایک بات بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے کہ یہ جو تھیلیسیمیا والا ٹیسٹ ہے یہ خاص طور پہ جب کزن میریجز ہو رہی ہوں تو اس میں لازمی کرائیں. اس کی کیا سمجھیں کہ تھیوری کیا ہے یا لاجک کیا ہے کہ آپ کو ہے نہیں ہے پھر بھی آپ کزن میریجز تو ہمارے یہاں اتنی عام ہے کہ خالہ کے بیٹی, پھپھو کے بیٹے, فلاں کا بیٹے, یہ جو سارا ہے اور یہ نارمل سی بات ہے. تو کزن میریجز ایک تو یہ کہ کیا اس کو جیسے کہتے ہیں پروموٹ کرنا چاہیے, خیر یہ پروموٹ نہ کریں, ہمارے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا. اور کزن میریجز میں کیا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب بہت سیریس بات ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا بس میں تھک جاتا ہوں. تو میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک اچھی بات یہ کہ چاہے آپ دوسری شادی کر رہے ہوں یا تیسری, کہلایا جاتا ہے کہ لڑکے کا ٹیسٹ کیا جائے. اوکے, چاہے میں دوسری شادی کرنا چاہوں یا نہ چاہوں, مگر مجھے یہ کہلانا اچھا لگتا ہے کہ لڑکے کا ٹیسٹ کروا لیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بات پیغام پہنچ جانا چاہیے ہر آدمی تک کہ بھائی آپ یہ نہ کہیے گا جی وہ تو آپ نے تو کہا تھا کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, تو آپ دوسری یا تیسری کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہوں تو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرا لیں. ٹھیک ہے, اور دوبارہ سے کرا لیں. ہاں اچھا, تو کزن میریجز, اچھا دیکھیے آپ نے دکھ بھری کہانی کر دی. ہوئے اب کزن میرج کے اوپر میں بات اس لیے نہیں کرتا. نہیں میں ابھی اس کے اوپر چلے نہیں جاتے, لیکن کزن میرج ہوتے ہوئے کیا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا ریسرچ یہ ہے, ہمارا تو بھائی ضد یہ ہے کہ ہر شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ. اوکے, ہر انسان کی ریگارڈلیس. ٹھیک ہے. بعض لوگ بڑے وہ ہو رہے ہوتے ہیں نہیں آپ ہمارا کیوں کرا رہے ہیں. میں کہ بھائی تم ٹھیک ہو, 100% ٹھیک ہو, اپنے اوپر پرسنل مت لو اس بات کو. یہ میرا پرابلم ہے کہ میرا بس چلے تو ہر چلتے پھرتے پاکستانی کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کر دوں, کیونکہ 5 سے 8 ہزار نئے بچے تھیلیسیمیا کے پیدا ہو رہے ہیں. وہ ایک اذیتناک زندگی گزار رہے ہیں, وہ ایک تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کو بلڈ نہیں مل رہا. 4 ہیموگلوبن کے اوپر پاکستان کی تھیلیسیمیا کی پاپولیشن زندگی گزار رہی ہے. تلی بڑی ہو رہی ہے, ہڈیاں منہ کی بڑی ہو رہی ہیں, دانت باہر کو نکل رہے ہیں, ہارٹ فیلئر ہو رہا ہے, ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتنے ہی ڈاکٹر ہیں جو میری کلینک میں آتے ہیں کہتے ہیں یار ہم ڈاکٹر ہیں, ہمارے گھر میں کیسے کیا مطلب ہے یار ڈاکٹر کے گھر میں آپ ٹیسٹ نہیں کراؤ گے تو ہوگا نا یار. اور کتنے ہی ڈاکٹر ہیں کہ جو مستند طریقہ ہے اس سے نہیں ٹیسٹ کرا پائے, لڑکی کا کرا لیا, لڑکے کا نہیں کرایا, ٹیسٹ مس ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا. تو ٹیسٹ کرا کے اوتھینٹک لیب سے اوتھینٹک ڈاکٹر کو چیک کرانا ضروری ہے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ جی ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے, ہمارا پیپر یہ کہتا ہے کہ عام پاپولیشن میں پاکستان میں 5% تھیلیسیمیا ہے, اور تھیلیسیمیا کی فیملی میں جہاں پہلے سے تھیلیسیمیا کا بچہ ہے 35% تھیلیسیمیا مائنر ہے. سو اس لیے جس فیملی میں کہیں ایکسٹینڈڈ فیملی میں بھی کوئی ہسٹری ہے کہ تھیلیسیمیا کا بچہ تھا یا بچے کو تھیلیسیمیا ہے یا بلڈ لگتا ہے, وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ یار بہت سختی سے ٹیسٹ کرایا جائے.
اور پھر شادی کی جائے. آئیڈیلی کزن میرج نہ کی جائے. اور آج مجھے آپ سے ایک اور بات کی بڑی شدید شکایت ہوئی کہ میں آپ کے جو متاثرین میں ہوں, جو لوگ آپ سے بہت متاثر ہیں آپ کے پروگرام سے, اور آپ کی جو تحریک آپ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے, جو پورے ایک عالمی لیول پہ آپ لوگوں نے ایک تحریک چلائی ہے. میں نے آپ کے پروگرامز کے جو آڈینس ہے وہ یورپ امریکہ میں بھی دیکھے ہیں, میں نے جاپان میں بھی لوگوں سے سنا ہے آپ کے بارے میں, گلف میں بھی میں نے آپ کے پروگرامز کے بارے میں سنا ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دے رہا ہوں اور آپ سے شکایت بھی کر رہا ہوں. خوشخبری تو یہ ہے کہ جی میں نے پوری دنیا میں بے شمار لوگوں سے آپ کے بارے میں, آپ کے پروگرام کے بارے میں, اور اس سے انہوں نے جو لرننگ لی ہے, جو سیکھا ہے, وہ مجھے پتہ چلا کہ میڈیکل سائنس کی چیزیں کس طرح ایک عام آدمی تک پہنچائی جاتی ہے اور اس کو لائف میں لایا جاتا ہے, اور اس سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ معاشرے کے طبیب ہیں, ہم تو فرد کے طبیب ہیں. مگر شکایت یہ کہ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ ہی کے کہنے سے تو فرق پڑتا ہے سر. آج آپ نے ایک تھیلیسیمیا پہ بات کی ہے. یقین کریے اس پروگرام کو سن کے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے تھیلیسیمیا کے, میرا تو ایمان ہے, میرا تو اعتقاد ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کرائیں گے. اور اگر سینکڑوں بچوں کو بھی ہم نے بچا لیا تھیلیسیمیا میجر سے پیدا ہونے سے, تو کتنی ہی عبادتوں سے جو ہمیں تحریک اسلامی, جو میری زندگی کا ایک وہ رہا ہے کہ ہم نے اسلامیہ میں طلبہ میں بھی اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن الخدمت میں بھی ہم نے اس کو رکھا ہے کہ جی انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول, کہ انسانی زندگی کو تعمیر کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں. اور جتنے لوگ جتنے فلسفوں پہ زندگی گزار لیتے ہیں, ان دا اینڈ وہ اسی پہ آتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے میں شاید اپنی تو جو بھی تم کوتاہی کر رہے ہو معاف کر دوں گا, مگر بندوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہو میں اس کو نہیں معاف کروں گا. تو یہ ہم بندوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کا ٹیسٹ نہیں کر رہے. ہمارا پوتا جو ہے اس کو سوئیاں چبھ رہی ہیں, اس کو بلڈ لگ رہا ہے, تو ہم آج اگر یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے, میں لڑکی کا ٹیسٹ ہونا ہوں, میں اپنے بیٹے کا ٹیسٹ کر کے یہ دیکھوں گا اس کو مائنر ہے کہ نہیں, اور اگر میرے بیٹے کو مائنر ہے تو میں لڑکی والوں کو بتاؤں گا. اور لڑکی والوں میں بھی یہ ظرف ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکے والا کہہ رہے کہ بھائی میرے بچے کو یہ بیماری ہے, آپ اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کریں, تو اس سے فرار نہ لیں. خدا کے لیے آپ کی بیٹی ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہے بھی, تو قیامت تک آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا نہیں ہو سکتا. مگر اگر آپ نے فرار لی تو لوگ ٹیسٹ کرانا چھوڑ دیں گے, لوگ بتانا چھوڑ دیں گے. جناب کتنا یہ سیویئر ایسا کیس کوئی ہوتا ہے کہ جس کو 15 دن سے بھی کم پر خون لگنا ہوتا ہے, اور وہ کتنا پینفل ہوتا ہے ایک ایسی فیملی کے لیے جو کہ افورڈنگ نہیں ہے, جو کہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں کر سکتی, جو بالکل سڑک کے اوپر ہے اور اپنی لائیولیہوڈ کے لیے بھی پریشانی کا شکار ہے. تو ڈیوریشن پلس کاسٹ. دیکھیے یہ جو آپ نے آخری بات کی نا ٹرانسپورٹ والی, تو طلعت حسین صاحب نے ایک بار رابطہ کیا. طلعت حسین صاحب بڑے مہربان دوستوں میں سے ہیں جو ٹی وی کے میڈیا کے پروگرام کرتے ہیں. تو ایک بار میرے ساتھ وہ اسلام آباد سے انہوں نے اور یونس خان بھائی نے جوائن کیا. ہم لوگ بنو گئے الخدمت کے پروگرام میں عمیر ثنا کی طرف سے راشن لے کے, اور ہم صبح 3 بجے روزہ جلدی سحری ہو رہی تھی اسلام آباد میں, 3:30-4 بجے ہم نے سحری کر کے نکل گئے تھے, اور رات کو 11-12 بجے واپس. بہت شدید گرمی تھی. دونوں اللہ کے ولی ہیں, مطلب پسینے میں شراب اور گرمی, اور ٹریول کر کے 17-18 گھنٹے کا ان آؤٹ کیا تھا ہم نے بنو اسلام آباد کا. تو طلعت بھائی نے کہیں پہ ان کو میاں والی کے پاس کوئی ایسی جگہ ملی کہ جہاں پہ پیشنٹ جو ہے پہلے وہ بس سے جاتا ہے یا سائیکل سے جاتا ہے, پھر کھڑی کرتا ہے, پھر وہ کوئی کشتی لیتا ہے, اس کشتی میں بیٹھتا ہے بچے کو لے کے, پھر دریا پار کرتا ہے, پھر کوئی ٹرانسپورٹ لیتا ہے, پھر تھیلیسیمیا سینٹر تک پہنچتا ہے. تو اس نے ان کے دل کو بڑا چھوا, اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ میری مدد کریے تھیلیسیمیا سینٹر بنانے میں. اور پھر ہم لوگوں سے جو ہو سکا ہم نے ان کے ساتھ ٹیکنیکل تعاون انہوں نے مانگا تھا, ہم نے کمپلیٹ ٹیکنیکل ان کے ساتھ تھا. تو آج آپ کی گفتگو سے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور, کیونکہ جس ڈیپتھ میں آپ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک اور کوئی ایسی انسانیت کی خدمت ہونے والی ہے. اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سینٹر بنا کے 100-200-400 بچوں کو بلڈ لگانا ہے بہت بڑی بات ہے, مگر جو کام آپ کر رہے ہیں کہ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس پروگرام کے نتیجے میں اگر 2-4-5 ہزار بچے پیدا ہونے سے رہ گئے, تو وہ تو آپ نے 10 تھیلیسیمیا سینٹر کا کام کر دیا. ہم ایک تھیلیسیمیا سینٹر چلا رہے ہیں, 400 بچوں کو عمیر ثنا میں بلڈ لگاتے ہیں. الخدمت کے ہمارے 4-5 تھیلیسیمیا سینٹر پاکستان بھر میں چل رہے ہیں, 2000-4000 بچوں کو بلڈ لگتا ہے. مگر اگر ہم نے 2-4-5 ہزار بچوں کو پیدا ہونے سے ہی آگہی کر کے بچا لیا, تو یہ تو آپ نے اتنی بڑی خدمت کر دی کہ جو شاید عمیر ثنا فاؤنڈیشن, الخدمت فاؤنڈیشن سب مل کے اتنے مریضوں کو نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ نے تو پیدا ہی نہیں ہونے دی, آپ نے تو شادیاں ہی نہیں ہونے دی, آپ نے تو پہلے اس کی. سو دس از واٹ, مجھ سے جب مایوس ہو کے میری ٹیم آتی تھی
عمیر ثنا کی الخدمت کی اور کہتے تھے کہ جی بلڈ لینے گئے تھے اور ہمیں تو صرف 10 بلڈ ملے 15 بلڈ ملے. تو میں ان سے کہتا تھا مایوس مت ہو. 1923 میں 24 میں 25 میں لندن میں یہی حالات تھے, گندگی تھی, کچرا تھا, سب برا حال تھا, اور میڈیکل سائنس کا بھی کوئی اچھا حل نہیں تھا. مگر 1943 میں دیٹ واز ٹوٹلی ٹرانسفارمڈ. تو جو معاشرتی طبیب ہوتے ہیں, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جو معاشرے میں چینج لانے کے لیے کام کرتے ہیں, جن لوگوں نے پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی کی ویکسیشن کرا کے 15% سے 4% پہ لے کر آ گئے, جنہوں نے ہیپیٹائٹس سی کی اتنی آگہی پیدا کر دی ہے کہ اس کو 10% 8% اراؤنڈ پہ اس کو روکا ہوا ہے, جنہوں نے پاکستان میں ہیروئن اور ڈرگز آنے ہی نہیں دیے, اور جب آنے کی کوشش کی گئی تو اس کو بلاک کر دیا, چاہے وہ منو بھائی کے ڈرامے ہوں, چاہے اشفاق احمد کے ڈرامے ہوں, چاہے بائنو قدسیہ کی کہانیاں ہوں, چاہے وہ ہمارے معاشرے میں آپ جیسے ٹی وی اور ریڈیو کے پروگرام کرنے والے لوگ ہوں کہ جنہوں نے نیشن کو سیو کیا, جنہوں نے نیشن کو سرو کیا. سو آئی ہیو اسٹرانگ فیلنگ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تھیلیسیمیا کو بچایا جائے گا. وہ بچے جو آپ نے سوال پہ واپس آتا ہوں, وہ اتنا دکھی سوال ہے نا کہ میں بھی ذرا ڈرتا ہوں ان باتوں کو کرتے ہوئے, اوائڈ کرتا ہوں. میری ایک سائیکالوجی ہے. اسد بھائی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آج 5 ہیموگلوبن پہ بچہ ہے, آج اس کو بلڈ لگا دیا آپ نے, کل آیا پھر 5 ہے اس کا. یہ کنڈیشن ہے تھیلیسیمیا میں. اپنی ہی بلڈ کو, جو بھی بلڈ لگائیں گے اس کو باڈی توڑ دے گی. یا تلی اتنی بڑی ہو گئی ہوگی, جو بلڈ لگائیں گے تلی میں جا کے بیٹھ جائے گا. اور یہ کم از کم اس وقت پاکستان کے 30-40% تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جی وہ آپ ان کو بلڈ لگائیں 4 دن بعد 5 دن بعد اتنے ہی ہیں جتنے پہ لگایا تھا, کیونکہ ان کی تلی اتنی بڑھ چکی ہے, ان کا جگر اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو بلڈ آپ ڈال رہے ہیں اور تلی جگر, آپ کم از کم 5-6 بوتلیں ان کو لگائیں گے, ان کی تلی جگر بڑھے گا تو ان کے جسم میں آئے گا. مگر تلی جگر تو بڑے ہوئے ہیں, اب وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کا. تو پراپر مینجمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے, پراپر مینجمنٹ کیوں نہیں مل رہی, اس کی دونوں وجوہات ہیں. وسائل نہیں ہیں, ذرائع نہیں ہیں, اور تعلیم بھی نہیں دی جا رہی. میڈیکل کالجز میں تھیلیسیمیا 5 سال میں ایک پیراگراف میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا, جس طرح آپ کے سینٹرز چل رہے ہیں اور آپ فری آف کاسٹ بھی کر رہے ہوں گے بہت سارے لوگوں کا, تو اس کے کاسٹ کتنی پڑتی ہے ایک تھیلیسیمیا بچے کو مینٹین کرنے کے لیے؟ اس میں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن 2005 سے فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کر رہی ہے 20 سال سے, اور الخدمت کے بھی جو زیادہ تر ادارے ہیں وہ جہاں تھیلیسیمیا کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو فری میں بلڈ لگایا جاتا ہے. زبردست. الحمدللہ یہ KPK میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, اس طرح پاکستان بھر میں پوری ایک نیٹ ورکنگ ہے کہ جگہ. اور اب ہم انشاءاللہ بلوچستان میں بھی یہ سارا کام شروع کر رہے ہیں, اور ابھی تو ہم SOS بیسس پہ جا کے بلوچستان میں کام کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ گورنمنٹ نے اس میں اچھا انٹرسٹ شو کیا ہے, اور فلاحی اداروں کو سندھ گورنمنٹ بھی فائنینس کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے اس مقصد کے لیے, اور پریونشن کے لیے, ان کاموں کے لیے. ایک بچے پہ اندازے سے کوئی 25,000-30,000 روپے کا خرچہ آتا ہے اگر اس کا 20 کلو وزن ہے, اور اگر 40 کلو وزن ہے تو 50-60 ہزار خرچہ آتا ہے. یہ فار سنگل ٹرانسفیوژن ہم بات کر رہے ہیں. ٹرانسفیوژن کے علاوہ جو ان کی پورے مہینے کی دوائیاں بھی, یہ ایک مہینے کی دوائیاں اور بلڈ ٹرانسفیوژن تو 6,000-7,000 روپے آتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کے بڑے, کراچی کے بڑے ادارے ہیں, انڈس ہے, ڈاؤ ہے, حسینی ہے, ان لوگوں نے ایک خاص قسم کا بلڈ ہوتا ہے جس میں DNA کا ٹیسٹ کر کے وائرس کو چیک کیا جاتا ہے. نیٹ نیوکلک ایسڈ ٹیسٹنگ کہتے ہیں اس کو. نیٹ ٹیسٹنگ کر کے بلڈ دیتے ہیں, جو بلڈ ان کو 4-5 ہزار روپے کا ایک بلڈ کی بوٹل پڑتی ہے, جبکہ نارمل بلڈ 2,500-3,000 کا مل جاتا ہے. مگر وہ بہت ہی ہائی لیول کا, مطلب اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیسٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ انہوں نے اس لیے شروع کیا کہ تھیلیسیمیا تو چلو قدرت سے جینیٹکلی ہو گیا, مگر نامناسب بلڈ لگانے کی وجہ سے ہمارے 70-80% بچوں تک کو ہیپیٹائٹس B, C, HIV ہو جاتا ہے تھیلیسیمیا کی. تو آپ بلڈ تو ان کو کلین پرووائڈ کریں نا. صحیح. اچھا, بلڈ, اس کی بات بڑی امپورٹنٹ آپ نے چھیڑی, کلین بلڈ پرووائڈ کریں. بلڈ ڈونیشن کا ہمارا اس کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں اس کو کیسے آپ لوگ ایڈریس کرتے ہیں, اور کیا مسکنسیپشن ہے؟ کیونکہ عام پبلک عموماً آپ کسی سے ہی پوچھتے ہیں تو اس نے یا تو زندگی بھر خون ہی نہیں دیا ہوتا, یا وہ دینے سے ڈر رہا ہوتا ہے, یا وہ کہتا ہے یار میں بالکل جیسے کہتے ہیں ڈوزڈ آف ہو جاؤں گا, نہیں بھائی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. کیا ریکمنڈیشن ہے میڈیکلی بھی, اور کیا موٹیویشن ہے کہ وہ بلڈ اس طرح دے کے زندگیاں بچیں؟ دیکھیے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جب ہم جن اسپتال میں ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے تو جو ہمارے مخصوص قبیلے کے لوگ ہیں, کوئی خان صاحب ہیں, کوئی اور ہیں گاؤں دیہات کے, یار ہم بلڈ نہیں دیں گے, بلڈ دینے سے تو ہم بھی کمزور ہو جائیں گے. اور ایک بڑا یہ میتھ ہے کہ مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی, کمزوری ہو جائے گی, اور ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے, اور ہم تو بالکل ہی نڈھال ہو جائیں گے. اور
ہم جب سپر ہائی وے کے پاس ایک اسپتال میں کام کرتا تھا, میں اتوار کی ڈیوٹی کرنے جاتا تھا ڈاکٹر بن کے, تو 24 آورس کی ڈیوٹی ہوتی تھی, رات شروع کرتے تھے. تو ایک خان صاحب اپنی ڈرپ لے کر آتے تھے کہ طاقت کا ڈرپ لگا دو, اور پھر اس کے بعد ایک قطرہ بلڈ کا گر جائے تو بس چکر آ گیا گر جاتے تھے. تو لوگوں میں مسکانسیپٹ ہے, جبکہ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ پڑوسی ملک ایران میں خمینی صاحب نے کہا کہ جی آپ جو بھی بلڈ دوسرے طریقوں سے ضائع کرنے کے بجائے اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کیا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو انگلینڈ والے انگلینڈ میں پڑھانے میں خمینی صاحب اور ایران کی مثال دیتے تھے کہ بلڈ بینکنگ کے اسٹینڈرڈز دیکھ رہے ہیں تو ایران جا کے دیکھو اچھا کہ واٹ از دا گڈ بلڈ بینکنگ. مطلب انگلینڈ واز گیونگ ریفرنس آف ایرانی بلڈ بینکنگ سسٹم, اٹ از سو گڈ. سو یہ بات اٹلی اور گریس سے بھی ثابت ہوئی ہے کہ جب آپ کا چرچ انوالو ہوا, جب تک چرچ انوالو نہیں ہوا تھیلیسیمیا پریونشن نہیں ہوئی. شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ نہیں ہوا, ماں کے پیٹ میں تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے پریگننسی میں اگر ایک بچہ پہلے سے تھیلیسیمیا کا موجود ہے, یا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ماں اور باپ دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہیں, تو پھر 11ویں 12ویں ہفتے میں پریگننسی کے ہم ماں کے پیٹ سے ایک ٹیشو کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا ہے کہ نہیں. تھیلیسیمیا ہے تو بچہ ضائع کر دیں, صحت مند بچہ ہے تو پیدا کریں. اس کے اوپر مولانا تقی عثمانی صاحب سے فتویٰ بھی لیا ہوا ہے, اور یہ کام ہم 20 سال سے کر رہے ہیں اور ہزاروں بچوں کو پیدا ہونے سے بچا سکتے ہیں. یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے, بچا چکے ہیں, یا یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 2005 میں مہر ثنا فاؤنڈیشن نے سندھ بلوچستان کے تمام تھیلیسیمیا سینٹرز کو فری آف کاسٹ یہ سروس جو 40-50 ہزار کا ٹیسٹ ہے فری میں آفر کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئے, اور اپنے ہزاروں بچوں کے یہ تھیلیسیمیا سینٹر والے مستفید ہو چکے ہیں اور فائدہ حاصل کر چکے ہیں. بلڈ ڈونیشن, ماں کے پیٹ سے ٹیشو نکال کے ڈی این اے لیب میں یہ ٹیسٹ کرنا کہ آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا ہے کہ نہیں, اگر ہے تو اس کو ابورٹ کر دینا. تو یہ ٹیسٹ کوریونک پلس سیمپلنگ کا ٹیسٹ جو پریگننسی کے 11ویں ویک میں ہوتا ہے, اور مہر ثنا فاؤنڈیشن گزشتہ 20 سال سے فری آف کاسٹ آفر کر رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے, اور سندھ بلوچستان کے تمام تھیلیسیمیا سینٹرز اس سے مستفید ہو رہے ہیں. آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر 2 مائنر ہوں بھی اور بچے کی پیدائش ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کو تھیلیسیمیا نہیں جائے گا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل, ہر پریگننسی میں یہ آٹوزومل ریسیسو ڈس آرڈر ہے. اوکے, اور کوئی بھی آٹوزومل ریسیسو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کی انہیریٹنس یہ ہوتی ہے کہ ہر پریگننسی میں 4 پرچیاں پڑی ہوتی ہیں, اور ہر بار کوئی بھی پرچی آ سکتی ہے. ایک پہ لکھا ہے تھیلیسیمیا میجر, ایک پہ لکھا ہے نارمل, بالکل نارمل, اور 2 پہ لکھا ہے مائنر. تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے اور آپ کی قسمت ہے کہ جب اسپرم اور اووم ملتے ہیں تو جو جینیٹکس ملتی ہے وہ میجر کی ملتی ہے, ٹوٹل نارمل کی ملتی ہے, یا 2 مائنر کی ملتی ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو دیر از اسٹل 75% چانس کہ 2 مائنر کی شادی ہو تو 50% چانس ہے مائنر تو نارمل ہی ہوتے ہیں, اور 25% چانس ہے کہ نارمل پیدا ہوگا, جبکہ 25% چانس ہے کہ میجر ہوگا. مگر بدقسمتی ایسی ہے بعض لوگوں کی کہ لائن سے 4 میجر کے بچے پیدا ہو گئے. اور یہ جو میں بات کرتا ہوں تو اس سے لوگ اکثر یہ غلط معنی لے لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ثاقب نے کہا تھا کہ 1 میجر ہوگا تو 3 نارمل ہوں گے, تو 1 میجر آ گیا تھا تو ہم نے اور پریگننسی کر لی. کہ مطلب یہ لوگ یہ جواب لے کے آتے ہیں میرے پاس, اور میں سر پیٹ لیتا ہوں. تو اس لیے میں اس کو بہت رک کے دہرا کے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہر پریگننسی میں ماں کے پیٹ سے ٹیشو ٹیسٹ کرانا ہوگا. صحیح, ہر کیس میں ابورٹ نہیں ہے, بلکہ آپ پہلے وہ چیک کریں ٹیسٹ کا اور پھر اس کے بعد اس طرف جائیں. ہم نے اس پہ ریسرچ پیپر لکھا اور 2011 میں پبلش کیا تھا, اور ہم نے بتایا ہم نے کوئی 1100 یا 900 ماؤں کو ٹیسٹ کیا تو وہی ہوا کہ 22% میں میجر آیا, 50% میں مائنر آیا, اور 26-27% میں. لیکن یہ وہ والی پرسنٹیج پھر لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہے بھائی, وہ 100% بھی آ سکتا تھا کسی ایک کیٹیگری میں. وہ اس کے 4 بچوں کو تھیلیسیمیا لائن سے. بالکل. اچھا, بلڈ ڈونیشن, ایک تو آپ نے بتایا کہ وہ فٹیگڈ اپ ہونے کا اور اس کا ڈر, کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بڑے خوشی بلڈ دیں؟ اور اچھا, اب دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کا خود بھی بڑا فائدہ ہے, اس کی کیا لاجک ہے؟ دیکھیے, ہمارا تو اس پہ عقیدہ ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کا فائدہ, بہت سارے فائدے نا, بہت سارے. گننا شروع کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایسا انسان کہ جس کا ہر 4 مہینے کے اوپر ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV, سائفلس, ملیریا, اسکن ہو رہا ہو, وہ اس معاشرے کا ہیلدیسٹ پرسن ہو سکتا ہے. میں نے گورے کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر گورے کو میں نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب اس کے 49 بلڈ ڈونیشنز ہو گئی تھیں اور اس کو 50th بلڈ ڈونیشن کرنی تھی اور اس کو میڈل ملنا تھا, چھوٹا سا ایک بیج ملنا تھا, تو اس نے مطلب بعض اوقات وہ کہتے ہیں, ہمیں گورے پڑھانے میں بتاتے تھے کہ بعض لوگ اپنی عمر جھوٹی بھی لکھوا دیتے ہیں کہ وہ 50th بلڈ ڈونیشن دے دیں اور ان کے کریڈٹ پہ 50 بلڈ ڈونیشن آ جائیں, یا 70 آ جائیں, یا 100 آ جائیں. وہ اتنے زیادہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں کہ جی ہم زیادہ بلڈ دے رہے ہیں, زیادہ. ایک تو آپ خود ثابت ہو گیا ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV آپ کا سال میں 3 بار 4 بار چیک ہو رہا ہے. بالکل. دوسرا, آپ کا ایک دیا ہوا بلڈ 3 زندگیاں بچا رہا ہے.
ہم جب ایک بلڈ ڈونیشن لیتے ہیں اسے لال خون پلیٹلیٹ پلازما کو الگ کرتے ہیں. لال خون تھیلیسیمیا کو لگ گیا, پلیٹلیٹ ڈینگی میں کینسر میں لگ گیا, پلازما ہیموفیلیا میں یا اس طرح کی کسی بیماری میں لگ گیا, برنس کے پیشنٹس کو لگ جاتا ہے پلازما. 3 زندگیاں ایک بلڈ ڈونیشن سے بچ گئیں. کتنی بڑی سیٹسفیکشن. آپ سمجھتے ہیں کہ یار زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری ہے, جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اور آپ سال میں 12 زندگیاں بچا رہے ہیں 4 بار خون دے کے. صحیح بات ہے. آپ اور ڈائریکٹلی بچا رہے ہیں, آپ کے دیے خون سے وہ بچہ زندہ ہے. صحیح. دوسرا پوائنٹ آ گیا. اب آ جائیں تیسرا پوائنٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ بڑی پریکٹس میں رہا ہے حجامہ کرانا. جی جی جی. تو آپ یہ سوچ لیں کہ حجامہ ہو رہا ہے, اور یقین کریے اتنا ہلکا سر محسوس ہوتا ہے بلڈ دینے کے بعد. تو شاید یہ وہی کانسیپٹ ہے. 1-2 بار میں نے بھی حجامہ کرایا, تو جس طرح اچھا اور ہلکا محسوس ہوتا ہے, گردن سے بوجھ اترتا ہوا لگتا ہے, تو آپ بلڈ ڈونیٹ کر کے وہ کانسیپٹ پورا کر لیجیے. تو وہ بلڈ نکلنے کے بعد باڈی میں اچھا ویسے بھی آپ کے بلڈ میں 120 دن میں وہ سیل ختم ہو جانے ہیں, انہوں نے ڈائی ہو جانا ہے. تو وائی ڈونٹ یو گیو 3 or 12 or 8 lives in those 3 months. آپ بلڈ ڈونیٹ کر کے زندگیاں کیوں نہ بچا لیں, نہ کہ اس بلڈ کو تو آپ کا باڈی میں ختم ہی ہو جانا انسان. اور یہ جو بات ہے کہ جتنا آپ بلڈ دیتے ہیں وہ فوراً بن جاتا ہے اور نیا بلڈ آ جاتا ہے, یہ بھی کیا 100% درست ہے. جیسے بلڈ نکلتا ہے نئے بلڈ تو بن ہی رہے, ان سیلز نے تو ڈسٹرائے ہونا ہی اور نئے بلڈ بن کر آنا ہے. صحیح ہے. وہ جو نیا بلڈ بن کر آنا ہے وہ آپ کو ایک فریش فیلنگ دیتا ہے, صحیح, آپ کو اچھا لگتا ہے. صحیح. سو بلڈ ڈونیشن از دا موسٹ سیف اینڈ ہیلدی ایکٹیویٹی, اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا, ایک چیز اس سے کنیکٹڈ آپ نے بیچ میں بات بھی کی کہ وہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس نے کہا بھائی طاقت کی ڈرپ لگا دیں. یا وہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی کامن بات ہے کہ ہمارے گھر میں جو میڈس کام کرتی ہیں, جو ایسا اسٹاف ہے جو جن کو ہیلتھ فیسلٹی اس طرح کی نہیں ہے, وہ لوکل کلینک پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے ڈرپ لگا دی, میں ٹھیک ہو گیا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا اگلے دن پھر آ جانا, دوبارہ ڈرپ لگنی ہے تمہاری. تو وہ پورے 10 دن کنٹینیوسلی, مطلب میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ بتایا بھائی کیا ہوا, طبیعت خراب تھی, کیسے صحیح ہوئی. وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, وہ نا طاقت کی ڈرپ لگا دیتا ہے. اچھا طاقت کی ڈرپ کیا ہوتی ہے, وہ خون ہوتا ہے اس کے اندر اور وہ لال رنگ کی بھی ہوتی ہے. اور یہ کیا ایسی طاقت کی ڈرپ اور اتنی سیویرٹی کے ساتھ کہ وہ 10 کے 10 دن لگے اور بندہ کہ ہاں بھائی بہترین زبردست. میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ مس کانسیپٹ ہے. اور پھر میں وہی کہوں گا کہ ڈاکٹر بھی شاید اس مجرمی میں لگا دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تو ہوا جب ہم نے شادی کے بعد کلینک شروع کی میاں بیوی نے, تو ہماری کلینک کے سامنے سے نکل کے وہ لوگ دوسری کلینک چلے جاتے تھے کہ یہ تو ڈرپ نہیں لگاتے, وہ لگاتے ہیں ڈرپ. تو یہی ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اچھا وہ جہاں جاتے ہیں وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا, وہ مطلب بعض اوقات وہ بغیر ڈگری والا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو اس لیے بعض کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی پیشنٹ کو انگیج کرنے کے لیے اگر کبھی لگاتے ہیں, مگر موسٹلی پڑھے لکھے ڈاکٹرز اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے, آپ کو واک کرنا ہے, آپ کو ہیلدی ڈائٹ کرنی ہے, اور اپنے دماغ سے غم فکر اور ان چیزوں کو کم کرنا ہے. سو یو کین لیو اے ہیلدی. اور ایک جو ان برانڈیڈ گولیاں دیتے ہیں جو ڈاکٹرز کہ بھائی پتہ ہی لگ رہا کون سی گولی دے دی, اور وہ جب گولی دیتے ہیں تو وہ بعض دفعہ جو ذہن میں فوراً آتا ہے کہ یار فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے, انہوں نے تو بڑی ایسی نہیں ہوئی, لیکن فلاں ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہوں, وہ سفید پیلی نیلی گولی دیتا ہے, 2 دن میں بندہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے ان گولیوں میں؟ دیکھیے تھوڑا تجربہ بھی ہوتا ہے. کچھ میرے انکل وغیرہ اورنگی ٹاؤن میں اپنی کلینک کرتے تھے, اور وہ اسی طرح کی مختلف پیراسیٹامول کو کسی ملٹی وائٹامن کے ساتھ اور کوئی تھوڑا سا پین کلر دے کے پیشنٹ کو ریلیف کر کے وہ ٹریٹ کر لیتے تھے. دوسرا پاکستان میں نا ایک بات اسد بھائی یاد رکھیے گا, پاکستان میں جب بھی کوئی بات کر رہا ہو نا تو بہت سی بار اس کے پیچھے فائنینشیل ریزنس بھی ہوتے ہیں. اس کو یہ لگتا ہے کہ 20 روپے کی دوا سے جب میں ٹھیک ہو رہا ہوں, یا 30 روپے کی دوا سے, 50 روپے کی دوا سے, وہ جو ڈاکٹر نے 300, اس کو نا بیماری اتنا بیمار نہیں کرتی, 300 روپے کی دوا جتنا بیمار کر دیتی ہے. صحیح. تو اس کی گفتگو میں وہ عوامل بھی ہوتے ہیں کہ ویئر ہی از سیونگ منی, اور 19-20 بہتری تو ہو ہی رہی ہے اس کو, اور وائرل انفیکشن اپنے ٹائم پہ جا ہی رہا ہے, پیراسیٹامول تو ہر کوئی دے ہی رہا ہے. تو وہ کہتا ہے یار یہ زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے نیلی پیلی گولی والا. مگر بہت سے ہڈن چیزیں ہوتی ہیں. کتنے ہی ماں باپ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے, ہماری طبیعت تو بالکل صحیح ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. بلڈ پریشر چیک کرو تو 200 اور 100 پہ پہنچا ہوا ہے, شوگر چیک کرو تو 300 پہ پہنچی ہوئی ہے. کیا کہ جی مجھے معلوم ہے بچے کے پاس پیسے تو ہیں نہیں, اپنے بچوں کا تو علاج نہیں کرا پا رہا, اب میں اس کو کیا بولوں کہ یار میرے بلڈ پریشر اور شوگر کی دوا لے کرو. اچھا, بڑی مزے کی کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آف دا ٹاپک ہم تھیلیسیمیا سے اور اس سے نکل کے جا رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ میرے بھی سوال ہوتے ہیں بعض دفعہ. ایک پیشنٹ ہے, وہ 70+ ہو گئے ہیں, ان کو اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بیماریاں زیادہ لاحق ہو رہی ہیں, ڈائبٹیز آ رہا ہے, بلڈ پریشر آ رہا ہے, پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ آ رہا ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ
آپ ان کو جو ڈائٹ کنٹرول ہم نے پوری زندگی کوشش کی کہ نمک کم کر دیں, گوشت نہ کھائیں, یہ کریں وہ کریں, تو اس کو اور زیادہ سخت کر دینا چاہیے کہ بھائی اب ایسے. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یار اب اتنی ساری ہم نے کر لی ہے اور ماشاء اللہ ہی 70+ اور 80+, تو اب تو سمجھیں کہ اب ان کو انجوائے کرنے دیں زندگی, کوئی اس کے اوپر ڈائٹ کے حساب سے نہ کریں. آپ کس اسکول آف تھاٹ کو زیادہ؟ دیکھیے اسلام میں تو بیچ کی راہ کو ہی پسند کیا گیا ہے کہ جی نہ آپ ادھر ایکسٹریم پہ جائیں نہ ادھر ایکسٹریم پہ جائیں. اور اگر ہفتے میں 1-2 دن بد پرہیزی کر لیتے ہیں اور وہ ان کے ڈاکٹر کو علم میں ہے تو ان کو 1-2 دن ہفتے میں کرنے جائیں, مگر یہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ جی 7 کے 7 دن بد پرہیزی کرنے دو. انہوں نے تو جی لی اپنی زندگی, اور یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ یار وہ ایموشنلی سائیکولوجیکلی ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے اور ایموشنلی وہ بالکل آپ نے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے اور اس کو پرہیز کرا کے مار دیا آپ نے. تو وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, بارگیننگ کرنی ہوتی ہے, چلیں اس ٹائم پہ ہم ڈائٹنگ کر لیں گے, اس ٹائم پہ آپ کی پسند کی چیز بنا دیں گے. نہ اتنے اسکرو ٹائٹ کریں اور نہ بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں کہ مشین ہلنے لگ جائے. اچھا, آپ اسٹوڈنٹس کے بھی آپ کا کافی انٹریکشن ہے اور آپ وزٹنگ فیکلٹی میں بھی پڑھاتے ہیں. اس وقت اسٹوڈنٹس کے فینومینا کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ جلدی یا حاصل ہونے والی کامیابی, پھر یہ کہ پاکستان کے حالات سے مایوسی. مطلب میڈیکل ہاسپٹل کالج کے اندر زیادہ تر پرسنٹیج ویسے لڑکیوں کی ہوتی ہے, کچھ لڑکوں کی ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ادھر سے ڈگری کریں اور اگلی فلائٹ پکڑ کے ہم باہر کہیں چلے جائیں. پاکستان کا تو ہیلتھ کا سسٹم بھائی بہت خراب ہے, ادھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ پریکٹس کرنے کا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ ایک اہم بات ہے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. آپ کے بلیوز بڑے امپورٹنٹ ہیں, آپ کا اللہ پہ ایمان بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کا عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہماری اپوزٹ پارٹی کے صاحب تھے سینئر, انہوں نے کہیں بحث کر رہے تھے کینٹین میں بیٹھ کے کالج میں کہ اسلام کا کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے اور یہ تو مارکسزم اور لینزم میں تو یہ ہے, اسلامی کیپٹلزم میں یہ ہے. تو میں نے کہا ڈو یو بلیو آن قرآن اور ناٹ, اللہ's بک اور ناٹ؟ یس آئی ہیو بلیو. میں کہا آپ دیکھیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو زکوٰۃ دیا کرو, اس سے تمہارا پیسہ بڑھتا ہے, اور سود مت لیا کرو, اس سے تمہارا پیسہ گھٹتا ہے. میں نے کہا اگر آپ دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو جب آپ نے سود رکھوایا تو آپ کو 1000 پہ 110 روپے مل رہے ہیں, اور زکوٰۃ والے اکاؤنٹ میں رکھوایا تو 1000 کے 990 روپے بن رہے ہیں, تو پیسے تو کم ہو رہے ہیں. مگر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے 990 زیادہ ہے 110 سے, صحیح ہے, 1010 سے. تو یہ بلیو ہونا کہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کو سرو کرنا اور جو دانہ پانی اللہ نے لکھا ہے اس سے بہتر دنیا سے کہیں بھی بہتر یہاں مل جانا, اور پھر آپ کی پرائرٹی پریفرنس پہ. کہ ابھی ہمیں اسکول میں میڈیکل کالج میں کمپٹیشن تھا پیرنٹس ورسز اسٹوڈنٹس, اسٹوڈنٹس ورسز ٹیچر, تو اس میں ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو اس بچی نے بہت سخت بات کی اور اس کے اوپر اس کو بڑی اپریسیشن ملی اس کی ٹیم کی طرف, کلاس میں بچوں کی طرف سے, کہ اس نے کہا کہ ٹیچر نے کہا کہ ہمیں 1,20,000 روپے ملتے ہیں NICH میں ایز اے پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, اور مگر پیسے تو اتنے نہیں ہیں. رات بھر جب ہم جاگتے ہیں اور بچہ ایک اذیت سے گزر کے صبح بیٹھ کے ہنس رہا ہوتا ہے تو ہمیں ہماری فیس مل جاتی ہے, ہمیں ہمارے پیسے مل گئے. اب یا تو آپ اس اسکول آف تھاٹ کے ہوں جو اس ٹیچر کا اسکول آف تھاٹ ہے جو NICH کا ایک پروفیسر ہے, یا پھر آپ اس اسکول آف تھاٹ کے ہوں کہ بچی نے ایک جواب دیا کہ جی میں امریکہ میں رہوں اور میرے ماں باپ کو کوئی اور دفنا دے, مگر میرے ماں باپ جن اسپتال کے دھکے نہ کھا رہے ہیں ان کا آخر میں علاج ہو جائے. سو یہ 2 اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ کہ ہم اگر آج کے پروگرام میں اپنا ذکر کریں کہ جی کرائے کی سائیکل سے شروع کیا, اور پھر اس کے بعد سوزوکی کا ڈبہ جو تھا ہمارے پاس کا بعض اوقات ادھر سے ایک بار طارق روڈ پہ ہم جا رہے ہیں, ایک موٹر سائیکل والا سامنے جا رہا ہے, 2 ساتھی ساتھ تھے, وہ ہٹ ہی نہیں رہا, اریٹیٹ کر رہا ہے. تو ہمارا بہت کم جھگڑا ہوا ہے, سڑکوں پہ جھگڑے کم ہوئے ہیں, ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں کالج میں, سڑکوں پہ کم ہوئے. تو ہم نے کہا کہ اب ہم 3 ہیں وہ ایک ہے, دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے. اس وقت ہماری ٹیم بھی ذرا اسٹرانگ تھی, یوتھ ہوتا ہے بندہ تو کہتا ہے بس اب اریٹیٹ کر رہا ہے, اس نے بریک لگا دی غصے میں, ہم بھی اترے. اچھا ہماری جو باقی 2 تھے نا ان کی طرف کے دروازہ رسی سے بندھا ہوا تھا, ہم اکیلے اتر گئے. اچھا وہ 1 نہیں 2 تھے, انہوں نے جناب ہماری پیٹی لگا دی. اب مین طارق میں ہماری پیٹی, ہمارے بندے نکل ہی نہیں پا رہے ادھر سے, دروازہ بند. تو یہ ہمارا اسٹارٹ تھا, اس طرح ہم نے زندگی اسٹارٹ کی کہ رسی سے دروازے بندھے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ کے حکم سے
جب پاکستان آئے تو جذباتی ہو گیا کہ جی افغانستان بارڈر پہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو الخدمت کا ایک پروجیکٹ لیا, وہاں سے مسلم ایڈ سے فنڈنگ لی, اور وہاں جا کے ہم نے ایک ہسپتال بنایا, مرسی ملیشیا, مرسی انڈونیشیا, اور امریکن ڈاکٹرز اور برٹش ڈاکٹرز اور پوری دنیا کے 100 ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن نے اس کو سرو کیا. حالات اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ 3 مہینے رہنا ہے, رمضان ہے, اور جو کرائے پہ مکان دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے $900 کرایہ ہے. اب اس کو بتا رہے ہیں بھائی تم پاکستان میں چمن شہر میں ہو, کہہ رہے نہیں $900 نہیں ہے, بہت NGO سے میں دے دوں. اور کھانے پینے کے وہ گھی تیل والا, تو پھر ہم کوئٹہ آتے تھے رمضانوں میں, 2 روزے کے بعد ایک دن آ کے اونٹ کی طرح 3 دن کا کھا کے جاتے تھے کہ خوب افطاری کر لی, خوب سحری کر لی, پھر چلے گئے, پھر وہاں پہ جوس اور بن اور بسکٹ سے کام چلاتے تھے. بارڈر کراس کر کے افغانستان جاتے تھے, اور ہسپتالوں میں وہاں پہ جو اسپتال بنایا تھا اس کو ہم سرو کرتے تھے. تو پھر عراق چلے گئے, وہاں جارڈن گئے, پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مشرف صاحب نے فردوس عاشق ایوان کے ساتھ ایک ٹیم بھیجی تھی, اور پھر عراق میں بغداد, ناصریہ, نجف, کربلا, سب جگہ جا کے جو بھی میڈیکل فیسلٹیز تھیں. تو جب آپ ایک ڈیل کر لیتے ہیں نا, اور جس میں آپ کو الٹیمیٹ سیٹسفیکشن مل رہی ہو, اور یہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا مشن تھا جس کے ساتھ ہم پرویز صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ, پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے بھیجا تھا اس کو, پھر وہاں سے ہم مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے واپس آئے. تو زندگی جب آپ نے اس طرح گزاری ہو اور آپ نے ایک ڈیل بنا کے گزاری ہو کہ وی ہیو ٹو سرو اوور پیپل ان اوور نیشن, تو کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن اگر یہ ہے کہ ڈالرز رکھے ہوئے امریکہ میں اکاؤنٹ میں, اور آپ وہاں پہ پوری زندگی آپ نے گزار دی, اور پھر 25 سال بعد آپ مجھے فون کر رہے ہیں کہ ثاقب میں تمہارا کلاس فیلو تھا, یہ میرا نام ہے, انگلینڈ کے شہر میں رہ رہا ہوں, بس تیری یاد آ رہی تھی. میں کہا 25 سال بعد, ہاں یار وہ چھوٹا بیٹا تو وہ ہیپی بن گیا ہے, وہ بال بڑے کر لیے ہیں, وہ گٹار لے کے نکلا رہتا ہے آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں, کدھر ہوتا ہے نہیں پتہ, اور بڑا بیٹا بہت لائق ہے, بہت اچھا ہے, وہ ہر کرسمس میں, ہر عید میں مجھ سے ملنے آتا ہے, ہی از ویری گڈ, ہی از ٹیکنگ گڈ کیئر آف مائن. عید میں کم سے کم سال میں 2 بار تو ملنے آتا ہے. تو اگر, اور پیسہ بہت ہے, آپ بڑی آپ نے ریپوٹیشن کما لی, بچوں کو انگلینڈ میں آپ نے پڑھا دیا, اس سے بڑی آج کے دور میں کامیابی کی ڈیفینیشن اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ انگلستان میں رہ کے, انگلستان میں بس کے آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دلا دی انگلستان میں. اگر کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے, نہ کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, اسی نانا دادا کے مکان میں فیڈرل ایریا نارتھ آباد گلشن اقبال میں رہتے ہیں, نیو کراچی میں رہتے ہیں, اور وہیں پہ لائٹ جانے کا بھی ایک سسٹم ہے, لائٹ کے آنے کا بھی ایک سسٹم ہے, جنریٹر چلتا ہے نہیں چلتا, UPS چلتا ہے نہیں چلتا, اور آپ کی ایک درمیانے درجے کی نوکری ہے, موٹر سائیکل کو بعض اوقات لیٹانا بھی پڑتا ہے, اسٹارٹ بھی کرنا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ڈاکٹر ثاقب کیونکہ اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, اچھے گھر میں رہ رہے ہیں, تو ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ ہم نے موٹر سائیکل نہیں لیٹائی بھائی, کیا ہماری موٹر سائیکل میں ہم پیٹرول آخر میں کھینچ کے بھی ٹینکی میں کلی کرتے تھے, پھر اسٹارٹ کرتے تھے. کیا ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا کہ ہم نے کرائے کی سائیکل والے سے چھپتے نہیں پھرتے تھے جب اس کی چین ٹوٹ جاتی تھی؟ وہ کون سی چیزیں جو ہم نے دور نہیں گزارا. شادی کے بعد جو 3,000 روپے میں پیمپر لینا مشکل کام ہوتا تھا, ڈانٹ پڑتی تھی کہ اتنی عیاشی لگی ہوئی, اب تم بچوں کو پیمپر پہناؤ گے, مطلب کلوٹ میں کام چلاؤ, یہ پیمپر کی عیاشیاں کا ہیں, تو اب کا زمانہ ہے. اور شادی سے پہلے بیوی کے لیے بوکے لے کے جاؤ اور پھول لے کے جاؤ تو خوش ہوتی تھی, اور شادی کے بعد بوکے پھول سے خوش نہیں ہوتی ہے, اس کو پیمپر بچوں کے چاہیے ہوتے ہیں. چلو بھیا میں بچوں کو میں پیمپر بنا دوں گی. تو وہ دور بھی ہم نے دیکھا جب 3,000 اور 5,000 میں مہینہ گزارنا تھا, 16,000 میں مہینہ گزارنا تھا, شیمپو آتا تھا تو صابن آتا تھا, وہ اتنی چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے مہینہ نکالنا ہوتا تھا. مگر کیا کہ ابا کے گھر میں رہ لیتے تھے, ابا کی کبھی بات ناگوار نہیں گزری, ابا کی ڈانٹیں آج بھی سنو, اماں کی آج بھی مطلب ڈانٹ اور اماں کے ڈر سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار گھر جا رہے ہیں 12 بجے کے بعد گھر میں آج بھی داخل نہیں ہو سکتے ماں کے ڈر سے. تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ماں کی ڈانٹ, باپ کی ڈانٹ, ساس کی ڈانٹ, سسر کی ڈانٹ آنر ہے ہمارے لیے رتبہ ہے ہمارے لیے. ایک میری ساس ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا کہ جب کسی بات میں ناراض یا کوئی ایسی گستاخی ہوتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا اب مجھے ڈانٹ پڑے گی. بہت دنوں بعد جاؤں, نہیں گیا بہت دن تک, جب حاضر ہوتا تھا تو مجھے اب ڈانٹ کے لیے تیار ہو کے سر جھکا کے جاتا تھا. میری بیوی صبح شام میری, جس دن میں ناشتہ کر کے نہ نکلوں اس نے پورے دن ڈانٹ سننی میری اماں سے. تو دس از نارمل ان اوور سوسائٹی بٹ وی آر پراؤڈ آف اٹ. آج میرے بچوں کی کرنسی ان کی پھپھی ہیں, ان کی خالہ ہیں, ان کے ماموں ہیں, ان کے چچا ہیں, ان کے تاتا تایا, ان کی نانی ہیں, ان کی کتنے امیر ہیں میرے بچے کہ ان کے اوکیزنس پہ سب لوگ کھڑے ہوئے. اور وہ بچے وہ لوگ ہمارے ساتھ کے تو 90% یہ ابھی نہیں ہوا ہے. کون کہتا ہے کہ پاکستان سے باہر جانے کا ٹرینڈ ابھی ہوا ہے؟ ہمارے بیچز کے 90% اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر ہیں جو 91, 92, 93, 94, 95 میں پاس آؤٹ. میرا 95 کا پاس آؤٹ ہے. 89, 90, 91, 92 کے پورے بیچز SMC DMC کے امریکہ میں یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے جتنے بھی ڈاکٹرز بنے پاکستان سے 70-80% پاکستان سے نکل جاتے ہیں. انجینئرز, پروفیشنلز, IT والے.
تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس وقت ایز اے نیشن ہمیں ڈپریس نیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے, ہمیں ایز اے قومی طور پہ ڈپریس کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. اور جب آپ کے دور میں چھوڑ کے جائیں تو دیکھیں ہم نے اتنے لوگوں کو بیرون ملک, بھائی بھٹو صاحب کی سب سے بڑی شناخت یہ تھی نا کہ انہوں نے دبئی اور سعودیہ کے گیٹ کھول دیا اور پاکستان کی اکنامی کھڑی ہو گئی. بالکل, ان کو اس پہ عزت ملتی تھی. پھر دوسری گورنمنٹس آئیں, انہوں نے بھی اس کو بڑے کمال سے بتایا کہ جی اتنے لاکھ لوگوں کو ہم نے بیرون ملک روزگار دلائیں. آج اگر 5 لاکھ لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بھائی اکنامی کے لیے, اکنامیکل سسٹم کو سروائیو کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, جا رہے ہیں, مگر نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں, جو لوگ یہاں سرو کر رہے ہیں, جو لوگ یہاں سروائیو کر رہے ہیں, وہ صاحب جو کہ جن کو اسٹیٹ بینک میں, الائٹ بینک میں ڈائریکٹر کی نوکری آفر ہو گئی, انہوں نے کہا نہیں جی میں تو یہ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں بیٹھ کے جو انڈسٹری ہے اس کو تھیلیاں, کارڈ, گتے, ایسیسری کا سامان بیچوں گا. اور وہ فیڈرل بیریا سے اٹھاتے تھے, نارتھ کراچی پہنچا دیتے تھے. آج وہ اس شہر کے امیر ترین آدمی ہیں, وہ اپنی انڈسٹری لگا رہے ہیں فیصل آباد میں. وہ لڑکا جو گھر کے باہر بیٹھ کے سنڈر لینڈ یونیورسٹی میں لوگوں کے ایڈمیشن کراتا تھا, آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹوڈنٹ کونسلر ہے, اور اسلام آباد سے لے کے کے ڈی آفیسر سے لے کے ہر جگہ اس کے آفیسز ہیں, اور فٹ پاتھ پہ بیٹھا وہ کام کر رہا ہوتا تھا. تو آپ ایک ہمبل اسٹارٹ لیں, آپ یکسو ہوں, اپنے پروفیشن میں ایکسل کریں, اپنے سبجیکٹ کی نالج اچھی رکھیں, اور کسی بھی لیول پہ رہ کے کسی بھی اچھے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک رہیں, ایک کانسیپچول آدمی کے ساتھ منسلک رہیں, ایک مینٹور کے ساتھ منسلک رہیں. آپ اپنے راستے میں آگے بڑھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کم کو زیادہ کر دے گا, اور زیادہ بھی دے گا آپ کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے یورپ امریکہ چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ کی کمپنی آپ کو کہتی ہے یہاں سے بیٹھ کے انڈونیشیا بھی دیکھیے, پاکستان بھی دیکھیے, یہاں سے بیٹھ کے ملیشیا بھی دیکھیے, پاکستان بھی دیکھیے. یہ میں بات کر رہا ہوں ماڈل کالونی کے اس لڑکے کی کہ جو سمپل آرمی پبلک اسکول سے اس نے کالج کیا, سندھ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بنا, جمعیت کا ناظم تھا, اور کراچی سے بیٹھ کے جو ہے وہ ملیشیا اور انڈونیشیا دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر فہیم. تو ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, اور یہاں پاکستان رہ کے ہم بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں. اور میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, ہمارے ایک استاد ہیں, بڑے ہیں, سینئر ہیں, کہیں گے میں انگلینڈ چھوڑ کے اس لیے آ گیا 15 سال 20 سال کام کر کے کہ وہاں پہ تو وہ ملٹیپل مائلوما اور کینسر کی جینیٹک نکال رہے ہیں, جبکہ میرے پاس پاکستان میں بڑا بیسک کام نہیں ہوا ہوا. میں اتنے ٹائم میں اس 5 سال میں 50 پیپر پبلش کر سکتا ہوں, 20 پیپر پبلش کر سکتا ہوں, جبکہ وہاں پہ 5 سال میں 5 پیپر بھی نہیں کر سکتا. اتنی ہائی لیول کی ریسرچ, اپرچونٹی یہاں پہ زیادہ, اپرچونٹی گیپ یہاں پہ زیادہ. ابھی آپ لوگوں کے پاس نئے نئے کام کرنے کی گنجائش ہے یہاں پہ. جی Draws.com کو دیکھیے, ٹریولنگ کی جو انڈسٹری ہے کہ آ گئی ہے اس کو دیکھیے, بائکیا کو دیکھیے, مطلب کانسیپٹس دیکھیے. آپ اس کو لانچ کریں اور آپ اس میں لیڈر بن جائیں. پاکستان میں تو اتنے کانسیپٹس ابھی آنے ہیں باقی. سو پلیز اسٹے ان پاکستان, سرو پاکستان. اور ہم مالی طور پہ نہیں, ہم دماغی طور پہ غریب نہیں ہونا چاہتے. اگر ہم دماغی طور پہ امیر ہیں تو ہم امیر ہو جائیں گے, ہم سسٹین کر جائیں گے, ہم سروائیو کر جائیں گے. ہم اس دنیا کے, آپ یہ بات آج اپنے پروگرام کے توسط سے لکھ لیجئے کہ آنے والے 10 سے 20 سال میں پاکستان ول لیڈ دا ورلڈ انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا, یہ بڑی موٹیویٹنگ ایک چیز ہوئی آپ کی جرنی کے اندر, جو میڈیکل کی جرنی ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کے لیے موٹیویشن بنا ہو. خاص طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا, کوئی ایسا کیس آیا کہ یار اب تو کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکتی, اور ایک دم سے کوئی معجزہ ہو گیا ہو کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے کر دیا, ورنہ تو ایسا ممکن نہیں تھا. کیونکہ بعض دفعہ ہم سنتے ہیں نا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ بعد کوئی بچہ یا کوئی پیشنٹ ریکور کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیے اسد بھائی, میں تو بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں اس بات کا جو آپ نے کہی. اور اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہم ڈاکٹرز کو سینس دیں تو ہم تو اللہ کے ولی بن کے بالکل غاروں میں بیٹھ جائیں, کیا کر رہے ہیں. ہر روز اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو اپنے 25 سال کا تجربہ بتاتا ہوں کہ بارہا, مطلب کوئی بھی شاید مہینہ ہفتہ نہیں گزرتا جب ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ہم بہت نیگیٹو کاؤنسلنگ, اور بالکل نہ بھی کریں کیونکہ میرا اسٹائل نہیں ہے نیگیٹو کاؤنسلنگ کرنے کا, مگر دل میں سوچ لیتا ہوں کہ یار اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بچے گا, اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کتابی حوالے سے پورے شہر کے تمام بڑے ڈاکٹروں کو دکھا کے آ چکا ہے, تمام بڑے ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں, سب نے اس کو لکھ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرتا جب یہ نہ ہوتا. اور بارہا ایسا ہوا ہے اسد بھائی کہ ہم نے کہا کہ یار یہ تو اسٹریٹ فارورڈ کیسے جاؤ ہو جائے گا, اور وہ بگڑ گیا. سارا گیم یہاں کا ہے. جس دن آپ یہ سوچ لیں گے میں کر رہا ہوں نا, آپ نہیں کر سکتے. اور یہ میرا نہیں, جتنے بھی پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں, جتنے بھی سینئر ڈاکٹرز ہیں, سب جتنا پڑھتے جاتے ہیں نا
اتنا ان کو اپنی کم آگہی کا اندازہ ہوتا رہتا ہے. اور جتنا وہ زیادہ ریسرچ اور اکیڈمکس اور ایجوکیشن میں زیادہ پڑھ لیتے ہیں اتنے وہ بزدل, خوفزدہ اور ڈرپوک ہو جاتے ہیں, اور اتنا ان کا اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ, کیونکہ دیکھیے میں بدھ میں ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں, ہم 10 میں سے 8 پیشنٹ ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں, 2 نہیں ہو رہے ہیں. ہم وہی دوا دے رہے ہیں, وہی نرس ہے, وہی ہسپتال ہے, وہی ڈاکٹر ہے. کیا کوئی نرس کوئی ڈاکٹر کہیں اپنی جگہ کسی کام میں کہیں کوئی کمی کوتاہی کرے گا کسی کے ساتھ؟ کیا ہمارے ڈاکٹر کو پتہ ہے نرس کو کہ کون غریب ہے کون امیر ہے, کون ہر ایک کو ایک جیسی دوا, ایک جیسا علاج, ایک جیسی ٹریٹمنٹ, ایک جیسا ڈاکٹر, 2 نہیں ٹھیک, ایک نہیں ٹھیک ہو رہا, 9 ٹھیک ہو رہے ہیں. وہ ایک کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ میرے اللہ کو اس کے بعض اوقات 10 بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, میرے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو ابھی حال ہی میں ایک بچہ کوئٹہ سے تعلق ہے, 21 سال عمر ہے, اور اس کے جو ہیں وائٹ سیل, پلیٹلیٹ, ہیموگلوبن سب کم, سب آلموسٹ 0, بالکل نہ ہونے, بس لگا دیتے بڑھ جاتا, 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی تلی اس کی, اور 103-104 بخار اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا کوئی 1 سال سے زیادہ عرصے سے, اور اس کا وزن کوئی 15-20 کلو کم ہو گیا تھا. خوبصورت لڑکا, وہ جو ہمارا ایک بڑا ایک عاطف اسلم کی طرح کا خوبصورت سا لڑکا نا, جو سنگر ہے اس کی طرح کا, تو بڑا وہ دل لگا ہوا تھا اس کے ساتھ. بڑا وہ مایوسی والی کاؤنسلنگ کر کے ایڈمٹ کیا کہ جی دیکھیے آپ پورے شہر سے ہر جگہ سے پروانہ لے کے آ چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں, اور ہم ہرگز آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کچھ کر سکیں گے, مگر کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے, کوشش کرتے ہیں. میرے اللہ نے ہاتھ پکڑا اور راہ ملتی گئی, اس کی تشخیص ہو گئی, اور ایک ایک کر کے بعض راتیں تو ایسی گزری کہ ہم نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, اور آج کی رات گزر جائے تو بڑی بات ہے. اللہ نے وہ رات بھی گزاری, اور ماشاءاللہ سے وہ کوئی 2 ہفتہ ایڈمٹ ہو کے, اور اس کی تشخیص بھی ہو گئی, اس کی بیماری کا علاج بھی ہو گیا, اور وہ ٹھیک ہو کے چلا گیا. جو زیادہ دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال, آج سے 2 سال پہلے, اس کی دادی اور اس کے باپ کا اسی کنڈیشن میں انتقال ہوا تھا. اسی طرح ایک بچی بھی لاہور سے آئی ہوئی تھی, اس کا پہلے 3 سال پہلے بھی لاہور سے آئے تھے, وہ ان کا ایک بچہ تھا, تلی جگر بڑا تھا, خون کم تھا, سب کچھ تھا, وہ دنیا سے چلا گیا. پورے پاکستان میں جاتے رہے, ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کسی کو. اس بچے کو پھر ہم نے لے کے شروع کیا, اس کی پھر ہم نے انویسٹیگیشنز ٹیسٹ کیے, اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا, اور یہ اس کی تشخیص بھی ہو گئی, اور اب علاج بھی شروع ہو گیا. تو یہ بارہا ہوتا رہتا ہے, اور اس میں سارا کا سارا جو عمل ہے وہ میرے اللہ کا ہے. اور اس پہ بہت زیادہ بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یار یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. بعض اوقات مریض اپنے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جی یہی دوا آپ کاغذ پہ لکھ کے دے دیں بس, تو میرا شفا میرے اللہ کی طرف سے. تو آپ کو بلیفز کے ساتھ جانا چاہیے, آپ کو پیشنٹ کی بلیفز کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ڈرپ لگا دو, تو وقتی طور پہ اس کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے اس دن وہ ڈرپ لگا دیں, اور اگلے دن پھر اس سے دوستی کر لیں, نہ کہ پہلے دن ڈٹ کے بھگا دیں کہ ارے کسی کام کی چیز نہیں. کیا پتا پاکستان میں کمیونیکیشن اور ایمپتھی کیوریکلم میں بہت کم پڑھائی جاتی ہے, اور مجھے لگتا ہے دنیا بھر میں ہی جو پڑھائی بھی جاتی ہے بڑی آرٹیفیشیل سی پڑھائی جاتی ہے. میرے بچوں نے ایک بڑے میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہے, وہ ٹپیکل امریکن کالج ہے, سب کچھ وہاں پہ امریکن اسٹائل میں کرایا جاتا ہے. تو وہ سکھا تو رہے ہوتے ہیں پوری کاؤنسلنگ ڈراما کر کے, آپ کو اب یہ نہیں مان رہا پیشنٹ, اس کو منانا ہے, کیس اسٹڈی. مگر جب میں انہی ڈاکٹرز کو پریکٹیکل لائف میں دیکھتا ہوں, انہیں سے اسی اسپتال میں, تو وہ ایگزام میں وہ پڑھانا سکھانا الگ ہے, پوری ڈرامائزیشن. میں پریکٹیکل لائف میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں, مطلب مین کوریڈور میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں آپریشن کے لیے آپ کے بچے کو 90% چانس ہے کہ مر جائے گا. ایکسکیوز می یار, میں اتنا تو ڈیزرو کرتا ہوں نا, مجھے ایک ٹیبل کرسی پہ لے کے بیٹھ جاؤ, اور مجھے ریسپیکٹ کے ساتھ, ایمپیتھی کے ساتھ اس مسئلے کو بتاؤ, نہ کہ ہسپتال کے مین کوریڈور میں ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے, ادھر سے کوئی چکراتا ہوا جا رہا ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم لے کے جا رہے ہیں, آپ دونوں کھڑے ہوئے, ایک صاحب ایک صاحبہ, آپریشن تھیٹر میں 90% چانس ہے کہ مر جائے گا. تو مطلب دس از ناٹ دا وے. مگر یہ وہ دکھ کی بات ہے کہ جو ایمپیتھی اور جو کمیونیکیشن اسکلس کی شدید کمی ہے ہمارے ڈاکٹرز میں اور ہمارے میڈیکل سسٹم میں. میں سمجھتا ہوں صرف ہمارے ڈاکٹر میڈیکل سسٹم میں نہیں, دنیا میں کہیں پہ بھی, کیونکہ وہ جو شروع کرتے ہیں نا, میں نے انگلینڈ میں بھی کام کیا ہوا ہے, میں نے امریکہ میں بھی, شروع تو بڑے وہ ایمپیتھی اور بڑے پولائٹلی کرتے ہیں, مگر ذرا آپ ان کو پش کریں نا, ذرا آپ ان سے اننیسیسری فیور مانگیں نا, تو ایک دم اریٹیٹ ہو کے کہتے ہیں فس کر رہے ہیں آپ. بھائی اس کا حق ہے, وہ آپ سے پوچھے گا اپنی اولاد کے بارے میں. پھر جو ٹچ ہے نا, وہ ٹچ ڈاکٹر کا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ پیشنٹ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھٹنوں پہ اگر بیٹھ جائیں, اس کے بیڈ کے ساتھ اگر زمین پہ بیٹھ جائیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی سی ڈسٹرکٹیو ادھر ادھر اس کو لے کے جائیں, صرف مرض کی بات نہ کریں. آپ نے پڑھا کہاں سے, آپ کا کالج کہاں تھا,
تو شادی کب ہوئی, اچھا یہ آپ کی بیگم ہے, تو پہلی ملاقات کب ہوئی تھی آپ کی ان سے. اب وہ ٹوٹل کمرے کا ماحول بدل جاتا ہے. وہ اگلے دن آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے. اور اگر آپ جاتے کے ساتھ یہ ہو, دیکھا تم نے, میرے انکل چارٹ اکاؤنٹنٹ, وہ بہت قابل ڈاکٹر, ایسا ڈاکٹر جس کا میں بہت متاثر ہوں اس کی نالج اور علمیت سے. مگر کیا کہ جب وہ پیچھے کمر سے پانی نکال رہا تھا, خالو چارٹ اکاؤنٹنٹ, بلائنڈ تھے, چارٹ اکاؤنٹنٹ تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں اٹس موسٹ لائک اے کارسینوجینک, اٹس لکس لائک کینسر, یو لک ایٹ, اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. دیکھیے میں ایک بات یاد ہے کہ اسد بھائی, بیماری سے میں نے, میرا ایک اور جو آپ نے سوال کیا تھا نا, اس کا اصل جواب شاید اب میں دینے جا رہا ہوں کہ بیماری سے نہیں لیٹتا مریض, الفاظ سے لیٹ جاتا ہے. بات تو یاد نہ رہی, یاد رہ گیا لہجہ اس کا. بیماری, بری سے بری بیماری کو میں نے دیکھا ہے, سالوں نکال لیتے ہیں ہنستے بولتے, اگر ان کو نہ پتہ ہو اور فیملی سپورٹ اسٹرانگ ہو. اور اگر فیملی سپورٹ اچھی نہیں ہے اور مریض کے سر پہ ایک بہت ہی بیتوقع انداز میں, بے ہنگم انداز میں آپ نے ہتھوڑا مار دیا, آپ کو تو کینسر ہے صاحب, اس میں تو بچتا ہی نہیں ہے کوئی. وہ بندہ جو صبح آفس میں بیٹھا ہوا نارمل کام کر رہا تھا, وہ بستر سے لگ کے ہفتے دو ہفتے میں نکل لے گا دنیا سے. صحیح. یہ بھی میں ایک گورے کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں. گورا کہتا ہے کہ جی ٹیل ایوری تھنگ ٹو پیشنٹ, ٹرانسپیرنٹ رہیں, ٹرانسپیرنسی کے نام پہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم جب موجود ہیں, ہمارا باپ ہے بڈھا 70 سال کا, میں بیٹا ہوں, یہ بیٹی ہے, یہ بہو ہے, یہ بیوی ہے, یہ بیٹیاں ہیں, یہ محلے دار ہے, یہ دوست ہے, ہم ان کے پلرز ہیں بھائی. انفیکشن ہوا ہے ابا ٹھیک ہو جائیں گے, فکر نہ کریں. ویسے بھی ہم سب کو تو ابا, ہم آپ کیا پتہ, مجھے گارنٹی ہے میں آج گھر جاؤں گا. تو ابا پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہے, ہمیں تو مسلمان کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ نہیں پتہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے. مگر ابا انفیکشن ہے, ٹھیک, آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں, چلیں آپ جا رہے ہیں فارم ہاؤس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے چلیں گھومیں پھریں. آپ وہ ابا چل پڑتے ہیں, وہ ابا سالوں نکال لیتے ہیں. اچھا, تھیلیسیمیا کے بچوں پر ذرا تھوڑا سا آتے ہیں. بہت سارے بچے, بہت خوبصورت سے پیارے سے بچے, اب آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ اسٹیجز چل رہے ہیں. اب یہ میں بولنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایز ڈاکٹر یا ایز رپورٹس چیزیں آپ کو پتہ ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کبھی بچے سے کسی سے پوچھا یار اس سے میں پوچھتا ہوں کہ اس کی کون سی ایسی وش ہے جو میں اس کی پوری کر دوں اس وقت, ٹھیک ہے, تو ایسی کون سی آؤٹ آف دس ورلڈ وش تھی جو کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو میں نے کر دینی, اور جب وہ کی تو بچے ہی کیا ایکسپریشنس تھے؟ اچھا, یہ ایک آرگنائزیشن بھی ہے, اس کے ساتھ بھی مل کے ہم کام کرتے رہے ہیں, اور اس میں اسٹارٹنگ فرام سائیکل, جہاز, عمرہ, اچھا, عمرہ اور سلمان خان سے ملاقات, یہ ساری وشز سنی آپ نے, سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ وہ کراتا بھی رہا ہے, اس آرگنائزیشن کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا کرے. اور بعض اوقات بعض افراد نے عمرہ کرا دیا کہ نہیں جی ہم کرانا چاہتے ہیں. اور تو یہ بالکل آپ نے درست کہا. اور ایک بار ہم جہاز بھر کے بچوں کو لے کے بھی گئے لاہور, اور پھر پاکستان بارڈر پہ گئے اور انڈیا کے بارڈر سے لے کر آئے وہاں سے. تو پھر جیسے بقرعید میں ہم لوگوں کو یاد ہے کہ وہ بکرا بڑا عجیب سا آتا تھا, چلتا بھی نہیں تھا, جم جاتا تھا, بڑے بڑے بال والا سستا والا بکرا ہوتا تھا. تو کاشف بھائی کو بڑا یہ ہے کہ یار بقرعید پہ نا سب بچوں کو ایک ایک بکرا دیا کرو. صحیح. تو ہم ایک ایک بکرا تھیلیسیمیا کے اپنے بچوں کو, وہ ایک تفریح والا مزیدار سین ہوتا ہے. بچے بقرعید میں بکرے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, گوشت لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ وشز ہیں یا وہ شوق ہیں جو پورے کرتے ہیں. مگر یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ وہ ہارٹ ٹچنگ چیزیں ہیں. اور یقیناً ہمارے معاشرے میں بچے اتنا, کسی کو موبائل چاہیے ہوتا تھا, مگر ان میں عمرے والا مجھے یاد ہے کہ وہ اپنی ماں کو بھی لے کے گئی تھی بچی. اور اللہ درجات بلند کرے, جو بھی اختلافات اپنی جگہ. اس میں کیا نام تھا جو ایم پی اے تھے, عامر لیاقت, عامر, وہ ہی واز انسٹرومنٹل. تو وہ انہوں نے پھر سارا ارینج کرا کے دیا تھا. اچھا. تو ہر انسان سے اللہ تعالیٰ اپنے مطلب کے کام. اچھا, آپ کا میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیلیبریٹیز کا یا کرکٹرز کا یا اسپورٹس پرسنالٹیز کا بہت زیادہ ایک وہ کرواتے ہیں. تو بچوں کی کیا سمجھیں کہ کیونکہ ان کے تو لائف ہیروز ہوتے ہیں, ایون سب کا ہی ہوتا ہے کہ یار میں شاہد آفریدی مجھ سے ملا, اور یونس خان مجھ سے ملا, اور سرفراز اور بابر اعظم اور سب. تو آپ کس وجہ سے ان کے پاس ایک بلک میں لے جا پاتے ہیں؟ آپ کی ایک تو نیٹ ورکنگ, دوسرا بچوں کا کیا فیڈ بیک ہوتا ہے, اور پھر یہ جو خاص طور پہ سیلیبریٹیز, یہ جو کرکٹرز ہیں, ان کا کیا فیڈ بیک ہوتا ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ کہ جیسے کاشف بھائی کا شروع سے کرکٹ کے ساتھ ایک بڑا دیوانگی کی حد تک شوق ہے. اب وہ ہر چیز میں کرکٹ, جب ہم نے اسٹوڈنٹ کی بریانی بنائی ابو دھابی میں, یار کرکٹرز کے پوسٹر لگا دو, سارے کرکٹرز کی. بھائی بریانی کا کرکٹر سے کیا تعلق؟ اور وہ ان کا تھا, اور وہ چل پڑا وہ آئیڈیا کہ جی کرکٹرز کے سارے پوسٹر, برانڈنگ کر دی کرکٹ. صحیح ہے.
اچھا اسی طرح وہ ہمایوں، عدنان صدیقی اور سرفراز اور شاہد آفریدی، ان سب کو جی لے. ہمایوں نے کوئی بچوں کی فلم بنائی تھی تو اس میں پورا سینما بھر کے تھیلیسیمیا کا ہمایوں نے خود بیٹھ کے ان کے ساتھ دیکھی تو بچوں کے اندر. میرے اس بات پہ بالکل آپ نے بہت ہی گہرا سوال کیا، اور اس کا میں بہت وہ اس کی اسپرٹ آپ کو بتاتا ہوں. جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، گھر میں ایک مایوسی اور بری خبر لاتے ہیں، ارے بلڈ لگے گا، ارے تھیلیسیمیا ہو گیا، سوئی لگے گی. ان کی وجہ سے گھر میں ایک بری خبر آ رہی ہوتی ہے اور گھر ایک ڈپریشن سے، ایک تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے. مگر جب ہم ان کے ساتھ یہ پروگرامز کرتے ہیں نا، تو گھر میں ایک پازیٹیو وائب آتی ہے، ایک ایکسائٹمنٹ آتی ہے، خوشی آتی ہے. پورے سال انتظار ہوتا ہے کہ 14 اگست پہ جو ہے کھلاڑیوں سے ملاقات ہوگی، 12 ربیع کو نعت پڑھنے والوں سے ملاقات ہوگی، 8 مئی تھیلیسیمیا ڈے کے اوپر سیلیبریٹی سے ملاقات ہوگی. ہم پی ایف میوزیم جائیں گے، وہاں پہ جاوید میاں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم سرفراز کے ساتھ جو ہے ہم میلاد کریں گے، سرفراز اس میں نعت پڑھیں گے. شاہد آفریدی کے ساتھ ہم میدان میں کھیلیں گے، شاہد آفریدی ہمارے ساتھ کھیلیں گے. یونس بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈے اسپینڈ کریں گے. اب وہ اپنے ماں باپ کو، جن کا خواب ہوتا ہے یونس بھائی سے ملنے کا، جاوید میاں سے ملنے کا، اپنے بھائی بہنوں کو یہ جتا رہے ہوتے ہیں دس از بیکاز آف اس، بیکاز آف می یو آر میٹنگ، یو آر ڈیکیٹنگ آل دیز پریولیجز. سو دا پرسن ہو ہیز آلویز بین پوائنٹ آؤٹ ٹو بی اے نیگیٹو اینڈ برنگ مزری ٹو دا ہوم از ناؤ دا ریزن ٹو برنگ اے ہیپینیس ان دا ہوم. مطلب اسد شفیق خود چل کے بھٹو کالونی کی کچی آبادی میں کسی بچے کے گھر اس کا عید گفٹ لے کے جا رہے ہیں. وہ ان کی فیملی، پورا محلہ علاقہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ. صحیح. یا اسی طرح ہمایوں یا آپ کا یونس بھائی جب خود جا رہے ہوتے ہیں اس بچوں کے ساتھ گھل مل رہے ہوتے ہیں، گھاس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہیں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ لوگ واقعی میں سرفراز، یہ لوگ بڑے دل سے کام کرتے ہیں. پھر یحییٰ حسینی بہت خدمت کرتے ہیں، ماجد بھٹی بہت خدمت کرتے ہیں. ہمارے بیگ صاحب جو ہیں، جو کرکٹ کے مرزا اقبال بیگ صاحب، جی. توصیف بھائی تو مطلب جہاں جدھر بلاؤ بیچارے موجود ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی پوری ایک ہسٹری ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سرو کیا. ان کا بڑا پن ہے کہ اس چیز کو ریئلائز بھی کر لیتے ہیں. سو یہ بچے وجہ بن جاتے ہیں گھر میں خوشی کی. آپ تو انٹرنیشنل کرکٹرز کو بھی بلکہ یہاں پر لے کر جی، مائیکل ہولڈنگ آئے تھے، سائمن مرش جو تھے وہ تھے، پھر کٹلی ایمبریوس تھے، عمر گل، عبدالرزاق. تو ہم نے بلکہ ایک سانگ بنایا تھا لیاری کی گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے، کہ بچے کو بلڈ لگتا ہے تھیلیسیمیا کے، اس کے بعد جا کے وہ چھکے مارتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے، میچ ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت اس میں جو ہے عمر گل اور یہ مائیکل ہولڈنگ یا شاید کٹلی ایمبریوس یہ سارے تھے. آپ نے جو مشہور زمانہ سیریز چلی تھی ارطغرل، اس کے بھی ایکٹر کو بلایا اور وہ پیشنٹس کے ساتھ گلے ملے، وہ جو عبدالرحمان تھے، عبدالرحمان غازی. کیسا ایکسپیرینس تھا؟ کیا بہت زبردست. پیاری بات پتہ ہے کہتی ہے، ان ایکٹرس کے ساتھ ہم ملے ہیں، سب کے ساتھ، ارطغرل کے ساتھ بھی، سبھی کے ساتھ. ابھی بھی عثمان تو ہماری اپنی سیریز چل رہی ہے، کاشف بھائی، جی. اس کو پہلا سیزن ختم ہو گیا، کاشف بھائی کا پیشن، ابھی بھی ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اور سیزن 2 پہ کام کر رہے ہیں. عثمان میں خبر ٹرکش ڈراماز کا ون آف دا ٹاپ موسٹ ہیرو ہے اس وقت. بالکل. عبدالرحمان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ واقعی میں اللہ کا ولی ہے. وہ قرآن میں ڈوبا ہوا ہے، بالکل، اور وہ اسلام میں ڈوبا ہوا ہے. اور اس نے بڑی پیاری بات کی، جب وہ بلڈ دے رہا تھا، کوئی 40-50 چینلز اس کو کور کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، جو تم لوگوں نے تحریک خلافت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے عورتوں کے زیور اور بچوں کے دودھ کے پیسے ہمیں دے دیے تھے، اور یہاں سے تم لوگوں نے پانی کے جہاز میں ہماری امداد بھر کے بھیجا تھا ہم کو ترکی میں، تو ہم تو ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے مقروض ہو گئے. یہ ایک بلڈ ڈونیشن تو اس کا سمبل ہے کہ وی ڈو ریمبر دیٹ واٹ یو ہیو ڈن فار اس. تو مطلب اتنی تاریخ جس کو پتہ ہو، اور آج کے دور میں جو واقعی میں دنیا میں ایک بڑا ملک ہے جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، وہ آ کے اپنی طرف سے یہ بولے کہ یہ جب ان کے اردگان صاحب آئی تھنک سو آئے تھے، تو کسی نے کہا کہ جی ہمارے پاس آپ کا وہ فلانا ڈرامہ جو غلط سا بنا ہوا ہے، شاہ کر کے کوئی، وہ بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہیرو تو ترک لالا ہیں، یہ آپ کے ایک پاکستانی تھے جو ترکی آ گئے تھے لوگوں کو لے کے ہماری مدد کرنے کے لیے، اور پھر شہید ہو گئے تھے وہ ہمارے. تو ان کا ہم دن بھی مناتے ہیں ترکی میں، اور ان کی قبر کو بھی ہم آفیشیل حیثیت دی ہوئی ہے ترک لالا کو، جو پشاور میں پڑھا، پاکستان کے رہنے والے تھے. پاکستان بننے سے پہلے وہ مطلب ہندوستان کے رہنے والے تھے، اور پھر وہاں جا کے شہید ہو گئے تھے. تو کہ ہمارے ہیرو تو ترک لالا ہیں. یہ اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہی اپنی تاریخ سے آگہی نہیں ہے. اچھا، بڑی مشکل اور بڑی ایموشنل باتوں کے بعد ذرا تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ ہم پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں. آپ نے بات کی کہ آپ اپنے پیشنٹ سے بھی پوچھتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی لو میرج تھی یا نہیں تھی. تو ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب ذرا اپنی سٹوری بھی بتائیں
کہ ان کی شادی اور پھر آپ نے فوراً چائے پی لی تھوڑا سا اس کو سنبھلنے کے لیے، تھوڑا سا اس کا پلیز بتائیے گا. دیکھیے شروع میں تو یہی ہوتا ہے میڈیکل کالج کے بعد کہ ہم اماں سے کہتے تھے، اماں کہتی تھی یہ نہیں، تو پھر ہم 2-3 دن کھانا نہیں کھایا، تھوڑا موڈ خراب رکھا، پھر بھی کوئی کام نہیں بنا. پھر ہم نے شعر پڑھ دیا، تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. واہ واہ واہ. پھر ایک شعر نظر سے گزرا کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. واہ. تو آپ کی زندگی میں ایک ہی شخص. پھر ہم نے وہ ایک شخص پکڑ لیا، ہم نے کہا یار یہ تو یہاں بھی توحید والا مسئلہ چل رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. پھر ہمارے ایک سینئر ہیں ڈاکٹر فیاض عالم، تو فیاض بھائی کا یہ دعویٰ بھی درست ہے کہ جمعیت میں لانے میں، گھیرنے میں، موٹر سائیکل پہ بٹھا کے گھمانے میں ان کا بہت واضح طور پہ ہاتھ ہے، اور وہ اکثر آ کے ہمارے گھر ہی رہ جاتے تھے، سو جاتے تھے جمعیت کے زمانے میں. تو جب ہماری MBBS ہو گیا، 2-3 سال گزر گئے، ہاؤس جاب کو بھی 2 سال، تو کہیں گے شادی کی بنگنی ہے، کوئی شادی کی بات ہی نہیں ہو رہی. کہ تم بچے جو بنے رہتے ہو، تھوڑا بگڑو، تھوڑا دیر سے جاؤ، تھوڑا اس طرح پریٹینڈ کرو جیسے تم بگڑ رہے ہو، تو پھر گھر والے شادی کی بات شروع کریں گے. صحیح. پھر انہوں نے ایک شعر سنایا، کہیں گے یہ شعر سناؤ، اس سے تمہاری شادی ہو جائے گی. اوکے. اچھا، اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر امی کو شاعری آتی ہے تو یہ شعر یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ میرا مسئلہ اس شعر سے حل ہو گیا. واہ. ایک شعر سے آپ کی شادی کا مسئلہ حل ہو گیا. بھائی بڑی امپورٹنٹ کلپ بننے والا ہے اب تو. لکھ لیں، پین ہاں بالکل، کاغذ نکال لیں. بالکل صحیح ہے. دوسری کے لیے بھی یہی ہے نا، دوسری تیسری. چلے پہلی تک رہتے ہیں. اچھا، پھر اس میں شعر کچھ اس طرح ہے کہ سرد موری جھونپڑیوں تک آ پہنچی. بچوں کو آج کل سمجھانا بھی پڑتا ہے نا، سرد موری کا مطلب ہے کولڈ ایٹیٹیوڈ، بے حسی. سرد موری جھونپڑیوں تک آ پہنچی، گاؤں بالکل شہر جیسا ہو گیا. صحیح ہے. سرد موری جھونپڑیوں تک آ پہنچی، گاؤں بالکل شہر جیسا ہو گیا. یعنی جس طرح شہروں میں بے حسی اور مارا ماری کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، اب گاؤں کا بھی وہی حال ہو گیا. حالانکہ گاؤں کا تو کچھ روایات ہوتی ہیں. سرد موری جھونپڑیوں تک آ پہنچی، گاؤں بالکل شہر جیسا ہو گیا. تیری مرضی کی بہو آ تو گئی، ماں تیرا بیٹا تنا رہ گیا. واہ 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 واہ. اچھا، ماں کے بعد نا آپ نے پاز دینا ہے، امی کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہونی چاہیے. کوما. ہاں کوما. اور پھر اگر امی کی ہارٹ بیٹ مس ہو گئی تو آپ کا کام ہو گیا. تو واہ واہ. ورنہ آپ نے خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد، کزن میرج میں چلے جانا، بابو تیار ہو جاؤ تم. وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ جب بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے کسی میڈیکل یا انجینئرنگ کالج سے، تو اس کی ایک وش لسٹ ہوتی ہے کہ اماں پوچھتے ہیں کیسی لڑکی چاہیے، تو کہتے ہیں لڑکی کی عمر یہ ہو، اس کی ہائٹ یہ ہو، اس کی رنگت یہ ہو، اس کی ایجوکیشن یہ ہو، اس کا محلہ یہ ہو، فلاں 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 پورا. اچھا، 1 سال گزر جاتا ہے، اماں ڈھونڈتی رہتی ہیں، اماں کو ملتی نہیں ایسی کوئی لڑکی ان پیرامیٹرس کے اوپر. اگلے سال وش لسٹ وہ آدھی رہ جاتی ہے، کہتے لڑکی ہو، یوں ہو، وہ ہو، فلاں ہو. جب 2-3 سال رچ کے گزر جاتے ہیں نا، تو اماں کو خود ہی جا کے کہتے ہیں کہ اماں بس لڑکی ہو. تو ہم لوگ یہی کہتے تھے، ایکس کروموسوم اور نفس چلتی ہے. لڑکی ہو تو چلے گی. آخر میں تو آپ کو وش لسٹ کم کرنی پڑتی ہے. چلیں ڈاکٹر ثاقب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت سارا وقت دیا اور بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ہم نے گفتگو کی. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے زندگیاں بھی بچیں گی اور اس سے جو ہے وہ کچھ سوسائٹی کے اندر پازیٹیوٹی بھی آئے گی. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ضرور بتائیے گا کہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا، اور کوئی بھی سجیشن ہو، کوئی بھی کمنٹ ہو، فیڈ بیک ہو، آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، ہم ڈاکٹر ثاقب صاحب تک پہنچا دیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.